أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب کریم ہمارا آنا، ملنا، سیکھنا، سکھانا، وقت نکالنا سب قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں برکت عطا کرے اور ہماری تعلیم میں، ہمارے افراد میں اللہ برکت پیدا فرما دے، ہمارے ذرائع میں برکت پیدا فرما دے اور اپنے دین کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سبھی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم سبھی نیکی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار نیک افراد میں ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پاس نیکیوں کا اثاثہ اتنا ہو کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ یہ ہم سبھی کی خواہش ہے، ہم سبھی کی طلب ہے۔ تو اس طلب کے حصول کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیکی ہے کیا، آخر وہ کون سے کام ہیں جو نیکی شمار ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اسی موضوع پر آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، 177، اسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے، نیکی کی آیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں واضح کیا کہ دراصل نیکی کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو، یعنی کہ صرف عبادات نیکی نہیں ہے، وہ نیکی کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف عبادات نیکی نہیں ہے۔ نیکی میں کچھ چیزیں اور بھی شامل ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ہی نیکی کا تصور مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ دراصل نیکی ہے کیا؟ نیکی ہے ایک انسان کا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ملک، قوم اور پوری دنیا کے لیے نفع بخش ہو۔ تو ایک انسان اگر صرف عبادات میں لگا ہوا ہے تو وہ تو اس کا ذاتی نفع ہے، وہ لوگوں کے لیے تو نفع بخش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من ینفع الناس، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے نفع بخش ہے۔ تو یہ نفع بخش بننا دراصل نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم ادھر منہ کرو ادھر منہ کرو، یعنی کہ مختلف عبادتوں میں مشغول رہو، ولیکن البر، البتہ نیکی تو یہ ہے ان من آمن باللہ، کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان لینا، اور جب اللہ کو رب مان لیا تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو قبول بھی کرنے کے پابند ہیں۔ صرف ایک زبانی عمل نہیں ہے ایمان۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا تو اللہ کے ہر حکم کو بھی مانا جائے۔ زبان سے تو ہم سبھی اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں؟ یہ دراصل پیمانہ ہے ہمارے ایمان کے لیول کا۔ جتنی ہم اللہ کی مانتے ہیں اتنا ہی ہمارا ایمان کا لیول بہتر، اور جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارا ایمان سطحی ہے، اوپری اوپری۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ لہٰذا پہلی بات من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے، اللہ کی بات مان لے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جسے یہ فکر ہو کہ ہاں ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب ایک جملے کے طور پر تو ہم اس بات کو مانتے ہیں،
لیکن اگر ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ عقیدہ ہو نا تو ہم ایک بدلے ہوئے انسان ہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین ایک مشرک معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، ایک ایسے معاشرے میں جو یورپین طرز پر تھا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، عصمت کے تحفظ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کو مانا، اپنا رب، اور قیامت کے دن پر، حساب کے دن پر ایمان لائے، تو وہ بالکل بدلے ہوئے انسان بن گئے۔ آپ انہی کو دیکھتے ہیں، ان میں سے ابو بکر صدیق اٹھے، انہی میں سے عمر فاروق اٹھے، انہی میں سے بلال اٹھے، انہی میں سے عثمان اٹھے، انہی میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یعنی وہی صحابہ کایا پلٹ گئی ان کی۔ کس چیز نے کایا پلٹ دی؟ دو باتوں نے، ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کے احکامات سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا۔ تو یہ جواب دہی کا خوف، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے۔ آج جو ہمارے اندر گناہ پر دیدہ دلیری ہے نا، ہر کسی میں کسی نہ کسی درجے پر ہے، تو یہ جو گناہ میں دیدہ دلیری ہے نا، یہ آخرت کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ خوف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یقین نہیں ہے، بس ایک بات ہے، سن لی بس، یقین نہیں۔ دیکھیں جس کا کل پیپر ہو سے کہاں نیند آتی ہے نا؟ تو جسے پتا ہو کل میں نے حساب دینا ہے، وہ کہاں بے فکر ہو سکتا ہے؟ وہ بے فکر نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بے فکر ہو چکے ہیں، لہٰذا حکمران بھی ہمیں میں سے ہے، وہ بھی بے فکر ہے۔ تو ابھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان آدھے سے زیادہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ہم سب اپنی نارمل لائف بسر کر رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو فکر نہیں کہ ہم سے جب سوال پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے ملک کے 75% لوگ ڈوبے پڑے تھے، تم 25% نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ نہ اس سوال کا ہمیں کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے کہ ہم جواب دیں گے کیا، اور نہ حکمرانوں کو ہے۔ لہٰذا دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، تو ان کی بیوی عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ راتوں میں اٹھ کر بیٹھ جاتے عمر، تو میں ان سے پوچھتی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اتنا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عاتکہ، اگر کوفہ میں روڈ پر چلتے ہوئے ایک خچر کو بھی ٹھوکر لگے گی نا، تو سوال تو عمر سے ہوگا۔ ایک اور بھی ان کا کال ہے کہ بہت اپسیٹ تھے کسی معاملے کو لے کر، تو ان سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اتنی فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں فکر نہ کروں تو کون کرے گا ابن مسعود؟ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ پیاس سے مر جائے گا تو سوال تو مجھ سے ہوگا۔ یہ ذمہ داری کا احساس۔ اور عرب میں، سعودی عرب میں، جسے آج سعودی عرب کہتے ہیں، اس کا اصل نام حجاز ہے، حجاز میں قحط پڑ گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کی روٹی چھوڑ دی، جو کہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانے لگے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کا امیر المومنین آپ گندم کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کیا کہا، ان حالات میں کیا سب کو میسر ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، سب کو تو میسر نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا پھر میں کیسے کھا سکتی؟ یہ ہے احساس ذمہ داری۔ کس بات کا احساس؟ قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا، مگر ہم اس حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں سبھی۔ لہٰذا ہماری زندگی میں جہاں بھی بے اعتدالی آتی ہے نا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا، چاہے پھر وہ ہمارے رشتے ہوں، یا ہمارے معاملات دوسروں کے ساتھ ہوں، یا پیسوں کے معاملات ہوں، جہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں ہم اس چیز سے بے فکری ہی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائیں، یعنی وہ ایمان رکھتے ہوں کہ فرشتے بھی ہیں، کیونکہ نگران بنائے گئے نا ہم پر، ہمارے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تو یقین ہو کہ فرشتے ہیں، سسٹم چل رہا ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ والکتابی، اور کتابوں پر ایمان۔ کیا ہے کتابوں پر ایمان؟ زبان کا ایمان تو ہم سب کا ہے، ہم سب کہتے ہیں ہاں جی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کے احکامات جاننے کے بعد ہمارا اس پر عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک بات ہی ہے کہ ہمیں قرآن کا مطلب نہیں پتا۔ موٹے موٹے احکامات سب کو پتا ہے،
مجھے بتائیے کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا میوزک حرام ہے؟ کون نہیں جانتا رشوت لینا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا غیر ضروری نفع لینا دکانداروں کے لیے حرام؟ اس وقت میں ابھی کچھ دیر پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ جو چیزیں سستی تھیں اب سیلاب آیا، ان چیزوں کی ضرورت بڑھ گئی، جیسے خیموں کی، ترپالوں کی، ان کی قیمت ایک دم بڑھا دی۔ یعنی اس وقت میں بھی آپ نے منافع کمانا ہے، یہ منافع کمانے کا وقت ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اپنا منافع ختم کر دیں، آپ نو پروفٹ نو لاس کی بیس پر چیزیں بیچیں، خاص طور پر وہ چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ امدادی علاقوں کے لیے جا رہی ہے۔ ترپالے کسی نے لے کر کیا کر دی، ادھر ہی بھیج دی ہے نا، خیمے لے کر کسی نے کیا کرنے، کامن سینس کی بات ہے، انہی چیزوں کے ریٹ بڑھا دی۔ جب ہمارا رویہ یہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام، کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ پردہ کرنا فرض ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ ہماری کتنی بڑی اکثریت بے نمازی ہے، کتنی بڑی اکثریت۔ اور پھر وہ بچے مطلب ہمارے بچے ویسے تو جوان ہیں، اور وہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے اندر خرابی کیا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی آپ کیا خرابی تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کے درمیان میں ہوں گے لوگ، جن سے دوسرے پوچھیں گے تم تو اچھے خاصے تھے، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے ولم یکون نصلی، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور آپ کہتے ہیں خرابی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس سے نماز جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور آپ کہتے ہیں خرابی کیا ہے؟ جو ہمارے لوگ رشوتیں لیتے ہیں اوپر سے نیچے تک یہی حال ہے جی۔ چھوٹی سی بات ہے، میری میڈ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، ان سے بات کی، وہ کافی عرصے سے پنجاب کارڈیولوجی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا تھا، ایک جان پہچان نکل گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ جینون کیس ہے بچی کا، آپ تھوڑا سا ہیلپ کر دیں۔ انہوں نے سارے ٹیسٹ ہو گئے، انہوں نے اس کو 15 اگست کی ڈیٹ دے دی۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ خود چھٹی پر تھے اور اس نے ایڈمٹ ہونا تھا، وہ گئی ہے، 15 کو گئی، 16 کو گئی، 17 کو کہنے لگے کہ جی وہ تمہاری ڈیٹ تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا جنوری 2023 میں کر دی۔ وہ پریشان واپس آ گئی۔ جب ڈاکٹر صاحب کو فون کیا تو کہنے لگے باجی یہ ہوتا ہے کہ نیچے والا اسٹاف نا پیسے لے کر ڈیٹ آگے کر دیتا، تو اب یہ ہے کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں کچھ پیشنٹ جو ہیں وہ فارغ ہونے ہیں تو پھر میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہے ہمارا حال۔ صرف حکمران نہیں، ہم سب کے سب کرپٹ ہیں، اور کیا ان کو پتا نہیں کہ ہم بددیانتی کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی سسٹم ہر طرف چل رہا ہے، آپا دھاپی ہے، پیسہ آنا چاہیے، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کے قریب وہ وقت آئے گا کہ انسان کے پاس پیسہ آئے گا اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے کہ حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات کیوں خراب ہیں؟ ہم سب روز نماز پڑھتے ہیں، اکثر خواتین تو پڑھتی ہیں، چلے جب بھی پڑھتے ہیں، سبھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جی آپ سے مدد مانگے، آپ کی ہی بندگی کریں، یہ ہمارا آپ کا وعدہ ہے۔ پھر ہر مزار پر سر جھکاتے ہیں، ہر قبر پر سجدہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرک ہمارے اندر، بے نمازی ہم، بے پردگی کو ہم نے شعار بنایا ہوا ہے، حلال و حرام کی پرواہ ہمیں نہیں ہے۔ پھر ہمارا سوال یہ ہوتا ہے ہم پر ہی عذاب کیوں آ رہا ہے؟ مسلمانوں پر ہی عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہیں؟ مسلمان ایسے نہیں ہوتے جی۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے حکم پر سر جھکا دے۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم کی مثال سنو، جب ابراہیم سے کہا ابراہیم کے رب نے ابراہیم مسلم بن، ابراہیم نے کہا میں فرما بردار اللہ جی، میں حاضر ہوں۔ ہم تو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ہم تو چھوٹے احکامات میں حاضر نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے احکامات میں۔ گھروں میں ہم دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے رشتے جوڑ کے رکھنے کا، اور اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا
بے شک اگلا بدسلوکی بھی کرے تم برداشت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, آپ نے کہا, آپ سے پوچھا گیا کیا صلہ رحمی یہ ہے جو ملے ہم ملے, جو نہ ملے ہم نہ ملے. آپ نے کہا نہیں, صلہ رحمی یہ ہے جو نہ ملے اس سے بھی ملو. تو اللہ کا حکم یہی ہے ہمارے لیے. مگر گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں تناسب, اونے نہیں ملنا تو میں بھی نہیں ملنا. اس کا نامہ عمل اس کے لیے, میرا نامہ عمل میرے لیے. ہم ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو پھر ایمان بالکتاب کہاں ہے؟ ایمان بالکتاب تو یہ ہے نا کہ کتاب کے احکامات کو مانے. ایمان بالکتاب یوں ہے کہ عربوں میں شراب عام تھی, جیسے آج یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, اور بچے پیتے تھے. بچے کو گھٹی شراب کی دی جاتی تھی, یہ حقیقت ہے. اس ماحول میں صحابہ بڑے ہوئے تھے, اور اسلام میں جب تک شراب حرام نہیں تھی پیتے بھی تھے. پھر شراب حرام ہو گئی. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. انس تو کہتے ہیں اس دن میں اپنے گھر گیا ہوا تھا, تو میرے ابا کے دوست آئے ہوئے تھے, تو میں انہیں شراب سرو کر رہا تھا, جیسے ابھی آپ کو یہ شربت سرو کر رہی تھی بچے. تو اتنے میں کہتے ہیں باہر سے کوئی آواز آئی اناؤنسمنٹ کی. تو میرے ابا نے کہا, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد تھے, انہوں نے کہا انس دیکھو کون ہے باہر. تو انس جو ہے وہ باہر گئے, تو انہوں نے آ کر بتایا کہ بلال تھے, اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. تو کہتے ہیں سب کے ہاتھوں میں پیالے تھے نا, تو انہوں نے وہیں پر الٹ دی, کچا کمرہ تھا وہیں پر الٹ دی. اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک بڑا مٹکا رہتا تھا جس پہ شراب ذخیرہ کی جاتی. تو میرے ابا اندر گئے, اٹھا کر لائے, اور انہوں نے سارا باہر گلی میں گرا دیا. کچی تھی ساری, آپ کو پتا ہے قصبہ تھا اس زمانے میں, پکے روڈ تو تھے نہیں, تو سڑک وہ باہر گلی میں گرا دیا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر گھر میں یہی ہو رہا تھا, اور مدینے کی گلیوں میں اتنی شراب بہی کہ کئی دن تک کیچڑ رہا. یہ ہے اللہ کے حکم پر عمل. کسی نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو عادی ہیں, ہم گریجولی چھوڑ دیں, ہم پیپر کر کے چھوڑ دیں, تھوڑے دن کی اجازت دے دیں. نہیں, حکم آیا ہے, کوئی دوسرا کوشچن نہیں. یہ ہے اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل. اس طرح ہوتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پردہ پڑھ کر سنائی, اور خواتین جو نماز میں شریک تھیں انہوں نے جو نیچے ٹاٹ بچھا رکھے تھے, بوریے, ایکچوئل بوریے تھے, آج کل تو ایکچوئل بوریا ہوتا ہی نہیں ہے, ایکچوئل بوریے تھے, وہ نیچے بچھا رکھے تھے, وہ ساتھ لاتی تھی کیونکہ مسجد نبوی کچی تھی, تو اس کے اوپر ڈالتی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچی زمین پر جب بوری بچھی ہوگی تو اس میں کتنی مٹی ہوگی. لیکن وہ کہتی ہے کہ انہوں نے وہ بوریاں نیچے سے اٹھائیں اور اپنے اوپر ڈالی. اور ان کے ساتھ جو ہمسائیاں تھی, اور ان کے پاس اپنی ذاتی ٹاٹ نہیں تھا, وہ ہمسائی کے ٹاٹ میں شریک ہو گئے. اور کہتے ہیں رات کو, اما عائشہ کہتی ہے کہ رات کو انصار کی عورتوں نے چراغوں کی روشنی میں بیٹھ کر جلباب سیے. جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے پیر تک کور کرے. تو ظاہر اتنا کپڑا تو عربوں کے پاس تھا نہیں, تو دو دو تین تین پیس جو تھے ان کو جوڑ کر تیار کیے, اور سوئی سے تیار کیے. تو اماں کہتی ہیں کہ صبح کوئی عورت اپنے گھر سے نہیں نکلی مگر یہ کہ اس نے جلباب پہنا ہوا. یہ ہے اللہ کے احکامات پر عمل, اور یہ ہے کتاب پر ایمان لانا. یہ نہیں کہ ہاں کوشش کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, خیال ہے, ارادہ ہے. ایمان نہیں ہے نا, ایمان کا لیول بہت نیچے, اسے اوپر کرنے کی ضرورت, ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بتاتی ہوں میں. والنبیین, اور نبیوں پر ایمان لائیں. اور وہ ایمان لائے نبیوں پر. نبیوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پہلی تو ان کے نبی ہونے کی گواہی دینا, پھر اس کے بعد ان کی مدد کرنا. جس نبی کا زمانہ پائے اس کی مدد کرے. ہم نے کس نبی کا زمانہ پایا ہے جی؟ ہم نے کس نبی کا زمانہ پایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف ٹائم کو تو نہیں پایا, لیکن امت اور دین تو آپ ہی کا ہے, رسالت تو آپ ہی کی ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. اب کیسے مدد کریں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم کرنے کا ذمہ اٹھا کر. جس دین کو قائم کرنے کے لیے, جس کتاب کو عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مشقت اٹھائی ہے, اس کتاب کو عام کرنے کی کوشش کریں, اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو پورا کریں جسے آپ ہمیں سونپ کر گئے. یہ ہے جی نصرت نبی, نبی کی مدد کرنا, پھر نبی سے محبت کرنا,
मोहब्बत तो जी बहुत है, नामों की यानी कि दावों की हद तक ना बहुत मोहब्बत है। सबने अपने अपने तरीके बना रखे, शेर लगा लिया और किसी, जी जी सब आशिक रसूल है। और जो आशिक रसूल हैं अपनी अपने राय में वो ये सर्टिफिकेट भी रखते हैं कि तुम गुस्ताख रसूल हो, तुम गुस्ताख रसूल हो, तुम भी गुस्ताख रसूल हो, मैं आशिक रसूल। ये खुद साख्ता ही है। लेकिन मोहब्बत ये नहीं है जी। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो इताअत से जुड़ी हुई है। अल्लाह पाक ने खुद कह दिया हमने जो भी नबी उतारा इसीलिए उतारा कि उसकी पैरवी की जाए। तो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाया, पूरा अपनाया। तो वैसे बन जाएं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 100% तो नहीं बन सकते, लेकिन जितना हो सकता है 50%, 60%, 70-80 कहीं तो पहुंचेंगे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को अपनाना, ये है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। दावों से बात थोड़ी चलती है, बात तो अमल से साबित होती है। जुबानों पर गालियां हैं, दिलों में नफरतें हैं। दीन को, अल्लाह के नबी के लाए हुए एक दीन को बांट कर इतने गिरोह बना दिए और है सारे ही आशिकाने रसूल। नहीं, ऐसे नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा नहीं कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दीन लेकर आए थे जो कुरान का दीन था, उसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया। अगर सभी आशिकाने रसूल हैं और सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो ये फफूंदियों की तरह नहीं, फफूंदी नहीं, वो क्या होता है, मशरूम जो होते, खुम्बी, खुम्बियों की तरह ये नए नए फिरके कहां से निकलते आ रहे? दीन तो एक था ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक उम्मत छोड़कर गए थे, कि फिर इतने ग्रोह कहां से आ गए? शिया, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, बरेलवी और पता नहीं कितने नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं आता। कहां से तकसीम आ गई ये सारी? हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा नहीं की। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसी तरह जैसे यहूदियों ने किया, जैसे ईसाइयों ने किया। तो सिर्फ खाली नारा लगा देने से हम आशिक रसूल हैं और इश्क रसूल में मौत कबूल है, नारे लगा देने से काम नहीं होगा। नमाज जो उठकर नहीं पढ़ सकता, वो जान देगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खाक जान देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पहला तकाजा आपकी इताअत। और ये मैं नहीं कहती, आपका रब कहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए अगर तुम्हें ये दावा है कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, मेरी पैरवी करो। जब तुम मेरी पैरवी करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। तो फिर शर्त क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना। बात फिर वहीं पर आ जाती है, सबसे बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सारी जिंदगी जो आपके साथ रही, सिद्क, ईमान लाने से, यानी मुसलमानों के ईमान लाने से पहले, आपके लाने नबूवत से पहले भी आप सादिक मशहूर थे ना कुफार में। वो आपको सादिक कहते थे और आप सादिक थे। हम कितना सच बोलते हैं, सारे ही, मैं भी शामिल हूं। कोई एतबार नहीं करता मुसलमान का। हम खुद जानते हैं सब अपने बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बड़ी सुन्नत, अमानत का अदा करना। आप अमीन मशहूर थे, हम जानते हैं हम कैसे अमानतदार। सिर्फ चीज की अमानत नहीं होती, सिर्फ पैसों की अमानत नहीं होती, बात भी अमानत होती है। कोई किसी से बात कर ले, सब में फैला देते हैं। अच्छा, ये औलादे भी अमानत है, क्या तरबियतें कर रहे हैं हम इनकी। शोहरों के घर भी अमानत है, रिश्ते भी अमानत है। दीन की जिम्मेदारी जो हमें मिली, ये सबसे बड़ी अमानत है। इसको हमने कितना अदा किया? ये जिंदगी की अमानत नहीं है। ये जो सलाहियत मिली, किसी को बोलने की मिली, किसी को लिखने की मिली, किसी को पढ़ने की मिली, हम सब जाया कर रहे हैं। ये जो जराए मिले, ये नेमतें मिली, क्या ये अमानतें नहीं है? मगर हमने कोई अमानत अदा नहीं, कोई अमानत अदा नहीं। तो सादिक अमीन नबी का सामना कयामत के दिन कैसे करेंगे? और इस पर दावा यह है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा
अस्सलातु कुर्रतुल उयून, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और वो नमाज हम पर बोझ है, बोझ है, अक्सरियत अदा नहीं करती, और अगर करते भी हैं तो फर्ज पढ़ के वो गए और वो गए, और वो भी ठुंगे, बस पढ़ तो ली है ना। ये एटीट्यूड है हमारा। जिससे मोहब्बत होती है उसकी तो हर चीज महबूब होती है। आप बच्चों को देख लें, बच्चे जिससे प्यार करते हैं उसकी नकलें करते हैं ना। जैसे मेरी पोतियां बहुत अटैच है मुझसे, तो वो मैं अपनी चीज अगर आगे पीछे होती तो मेरी चीजें, मेरा बैग कंधे पे डाल लेंगी, मेरा लैपटॉप पकड़ लेंगी। बच्चियां जो जिससे अटैच हो, बच्चे जो माँ बाप से अटैच होते हैं वो माँ बाप जैसी नकलें करते हैं। और ये आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। ये कौन सी चीज कराती है? मोहब्बत। तो अगर हमारी मोहब्बत है तो वो इतनी कमजोर क्यों है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग नहीं पाते? क्यों? रंग तो हम पर सारा मगरिब का आता जा रहा है, और दावा है इश्क रसूल का। ये कैसी मोहब्बत? मोहब्बत तो इंसान को बदल देती है। आप तो औरतें हैं, आप तो समझती है। आप बिल्कुल एक फैमिली में रहते हैं, उनके रंग में रंगे हुए थे, फिर ब्याह कराते हैं, अल्लाह दिल में शोहर की मोहब्बत डाल देता है, शोहर की मोहब्बत में आप सब कुछ चेंज कर लेते हैं। ओढ़ना पहनना, लिपस्टिक का कलर, खाना पकाना, सब कुछ बदल जाता है आपका। आप उस रंग में ढल जाते हैं जिसमें शोहर देखना चाहते हैं। मोहब्बत है ना। तो नबी की मोहब्बत में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि वो हमें बदल दे? क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है, हमारा दावा झूठा है। क्योंकि दावे की जांच तो नतीजे से होती है ना। अगर मैं ये दावा करूं आपके सामने कि मैं डाइट कर रही हूँ, तो उसका नतीजा ये निकलना चाहिए ना कि कुछ दिनों बाद मेरा वेट रिड्यूस हो। और अगर मेरा वेट रिड्यूस ना हो तो मतलब क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अगर मैं ये दावा करती हूँ कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार है, मैं तो हर वक्त आपके बारे में बात करती हूँ, मैं तो आपके बारे में सोचती हूँ, मैं तो आपके बारे में पढ़ती हूँ, तो फिर मुझ पर आपका रंग आना चाहिए। और अगर मुझ पर आपका रंग नहीं आ रहा तो मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं मुनाफकत कर रही हूँ, चाहे आपसे चाहे अपने आप से। तो ईमान बिल किताब, ईमान बिल रसुल, ये तो बदल देते हैं, जैसे सहाबा बदल गए थे। हम में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने किसी भी चीज को दिल से कबूल नहीं किया, शऊर से कबूल नहीं किया। एक रिवाज है, एक रस्म है, हम मुसलमान हैं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, बस एक दस्तूर बना लिया है हमने, बगैर सोचे समझे कि नबी का प्यार दरअसल है क्या। तो नेकी सिर्फ चंद रिचुअल्स का नाम नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह कहते हैं नेकी है अल्लाह की बात मान जाओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ, सही मफहूम में आखिरत को मान जाओ, किताबों को मान लो और नबियों को मान। सारे नबियों का रास्ता एक ही है जी, नबियों का रास्ता कभी तब्दील नहीं हुआ। प्यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और सबके मोबाइल, सबके यानी इंस्टा, सब पर तो एक्टर्स हैं, बाल उन जैसे बनाने हैं, कपड़े उन जैसे सिलवाने हैं, फैशन उन जैसा करना है, मोहब्बतें उनके साथ हैं। ऐसा नहीं होता। हमें क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम लोगों के सामने झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। दिल में किसकी मोहब्बत बसी हुई है ये तो नजर आ जाता है। हमें नजर आता है इंसानों को, वो तो रब है। और अल्लाह फरमाते हैं नेकी ये है, वातल माला, दे दो अपना माल, अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत के बावजूद। तो माल की मोहब्बत फितरत में। अल्लाह फरमाते हैं वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल की मोहब्बत में इंसान बहुत शदीद है। हम्म, फितरी अमर है। आपके पैसे जाया हो, आपकी कोई चीज गुम हो, तकलीफ होती है ना, होनी भी चाहिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो माल की मोहब्बत तो फितरत में है, लेकिन माल की मोहब्बत से ऊपर है कुछ मोहब्बतें। अल्लाह के बंदों की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, जन्नत की तलब, अजर की ख्वाहिश, ज्यादा जिसमें जोर होता है वो चीज खींच लेती है ना। दो लोग अगर एक चीज को खींच रहे हो, जो ताकतवर है वो खींच लेगा ना। इसी तरह मोहब्बतों में भी रसाकशी होती है, जिसकी मोहब्बत ज्यादा होती है वो गालिब आ जाती है। इसीलिए जब शोहर और बेटे में झगड़ा हो तो माओ का वोट बेटों की तरफ चला जाता है, मोहब्बत ज्यादा होती है ना, वो खींच लेती है।
تو مال کی محبت ہے، سب میں ہے، اس سے خالی کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی خالی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی محبت مال کی محبت پر اتنی غالب ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت ہونے کے باوجود مال خرچ کر سکیں. اتنا تو ہونا چاہیے. سارا تو ہم سے مانگا بھی نہیں اللہ نے، ہے نا. اگر اللہ مانگ لیتے تو ہم کیا کر پاتے؟ کچھ بھی نہیں. مگر اس نے سارا نہیں مانگا. اس نے کہا قل العفو یا سالون کا ماسا ينفقون قل العفو. وہ آپ سے کہتے ہیں کیا خرچ کرے، انہیں کہو ضرورت سے زائد، ضرورت سے زائد کے لیے کہا. تو باوجود کہ مال کی محبت ہے مال خرچ کریں. کہاں پر؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کو دینا لینا. تحفے تحائف بھی شامل ہے اس میں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. بدقسمتی یہ ہے رشتہ داروں پر ہم خرچ تو کرتے ہیں مگر عام طور پر نیت دکھاوا ہوتی ہے. عام طور جیسے شادیوں پر ہم دیتے ہیں اور ڈسکشن بھی ہوتی ہے نا گھر میں، جیسے میاں کہہ رہے ہیں کہ کم دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، بھتیجی کی شادی ہوئی تو یہ دیا تم نے. بعض اوقات بیوی کہتی ہے تو شوہر اس طرح کا جواب دیتے. جو بھی دے کم دے زیادہ دے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے مت دے. عید وغیرہ پر تحائف دینا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ کا خرچ کیا ہوا ہر پیسہ صدقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے اعضاء پر سب صدقہ. لیکن کب؟ جب مقصد اللہ کی رضا کا حصول. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور نیتیں بھی خالص نہیں رکھتے. پھر تحائف کے علاوہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا. ہر فیملی میں ایک دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، کمانے والے نہیں ہوتے پراپر، اور کوئی ریزنز ہوتی ہیں. تو پھر ان کا خیال رکھنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا دھیان میں رکھنا. تو یہ ہے جی قربا کا حق. قربا میں کون شامل ہے؟ سارے رشتہ دار شامل ہیں. بیوی بچے ماں باپ، یہ تو امیڈیٹ فیملی ہے. اس کے بعد بہن بھائی، پھر ماں باپ کے بہن بھائی، سب کے سب شامل ہیں. والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرو. کوئی بھی یتیم. یتیم کون ہے جی؟ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کے والدین، والد جو ہے جس کا فوت ہو گیا. کوئی نابالغ بچہ یا بچی جس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم. ہمارے یہاں تو یتیم کی ڈیفینیشن بھی ہم نے خلط ملط کر دی ہے کہ کسی کا بھی یعنی کسی کے بھی والد فوت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ یتیم ہے. نہیں، یتیمی کا جو اصول ہے، جو قانون ہے، وہ صرف نابالغوں کے لیے. تو پھر ان کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ کم سن ہوتے ہیں، اپنے حقوق کا خود خیال نہیں رکھ سکتے، اور والد رہے نہیں تو پھر کون دھیان رکھے. تو یتیموں پر مال خرچ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا گھر میری امت کا وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم بچہ رہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. پھر والمساکین، مسکین. مسکین کون؟ جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے ذرائع نہ ہو. مسکین کا لفظ ساکانہ سے ہے جس کا مطلب ہے رکا ہوا، ٹھہرا ہوا. یعنی وہ کسی ایسے حال میں پھنس گیا کہ وہ اپنی حاجات پوری نہیں کر سکتا، اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کے سارے سیلاب زدگان جو ہیں وہ مساکین کے زمرے میں. وہ بھکاری نہیں ہے. کئیوں کے گھر ہم سے اچھے ہوں گے لیکن اس وقت وہ ایسی حالت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے مساکین. وابن السبیل، اور مسافر. اب دیکھیے اسلام کا حسن. رشتہ داروں سے بات شروع ہوئی جن کے ساتھ قربت کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، اور آخر بات رکی مسافر پر جس کو آپ نے دوبارہ کبھی نہیں ملنا. سفر کر رہا ہے نا، راہگیر ہے، اور اس کو کھانا چاہیے یا اس کو رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے. آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، دوبارہ شاید ساری زندگی کبھی بھی نہ ملے، لیکن اس کا بھی حق ہے آپ پر، ہم پر اس کا بھی حق ہے. ایک راہگیر کا جسے ہم نے دوبارہ کبھی نہیں ملنا، اس پر بھی مال خرچ کرو. تو دیکھیے پھر کہاں تک اسلام میں ایک مومن کی خیر کا سلسلہ پھیلا ہوا. ایک اجنبی بھی اس کی خیر سے محروم نہیں ہے. اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں.
वस्साइलीना, और सवाल करने वाले। भिखारी मुराद नहीं है पेशावर इससे, वो बंदा जो मजबूर हो और सवाल कर ले। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो है जो मजबूरी में परेशान है मगर किसी से कुछ नहीं मांग रहा, वो मिस्कीन है, और दूसरा मजबूर है, परेशान है और वो अपनी जरूरत बताता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सफर पर जाना है और मेरे पास कोई सवारी नहीं। आपने कहा इस वक्त तो मेरे पास भी कोई सवारी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तो एक दूसरे सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसे बंदे को जानता हूं जो इनको सवारी दे सकता है। तो आपने कहा जो किसी को उस बंदे तक पहुंचा दे जो उसकी जरूरत पूरी कर सकता हो, उसे भी उतना ही अजर है जितना सदका करने वाले। तो वो कोई भिखारी नहीं थे, वो एक आम आदमी थे, लेकिन उनको जरूरत थी, उन्होंने आकर मांग लिया। ये है सवाल। पेशेवर भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो आपके इतने बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं, बच्चे अगवा होते हैं, सब कुछ इनके पीछे ये भिखारी सिस्टम ही है ना सारा, और इनको हमने आदत डाली हुई है। और हमने एक बात बना रखी है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई घोड़े पर सवार होकर आए उसको ना करो। पहली बात तो ये कोई हदीस नहीं है, ये झूठ बात है, कोई ऐसी बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आपको पता मना कर देते थे, जब गैर जरूरी तकाजे होते थे तो आप डांट भी देते थे। लिहाजा एक सहाबी आए कहने लगे कि मैंने निकाह करना है और मैंने इतना इतना महर मुकर्रर किया है, तो मुझे पैसे दे दे। तो आपका मूड ऑफ हो गया, आपने कहा तुम तो ऐसे मुझे कह रहे हो जैसे ओहद पहाड़ सोने का है, मैं जाता हूँ सोना खोद कर लाता हूँ, जाओ अगर मेरे पास होंगे तो मैं बुला कर दे दूंगा। क्यों नाराज हुए? क्योंकि शादी करती है तो अपनी हैसियत के मुताबिक महर मुकर्रर करो ना। जैसे हमारे अक्सर काम वाली ऐसे करती है, जी शादी है तो हमने तो फलानी चीज देनी है, हमें तो इतने पैसे दो, हमने तो मेहंदी करनी है, हमें पैसे दो। शादी सादगी के साथ हो सकती है, ये कोई जरूरत नहीं है कि इतना उस पर ताम झाम किया जाए। तो आपने भी डांट दिया। लिहाजा ये गलत फहमी जहन से निकाल दे, पेशावर भिखारियों को नहीं देना चाहिए। और अगर आपको ये होता है कि खुदा का वास्ता देते हैं वगैरह, तो कोई खाने पीने की चीज बैग में रखें, जब घर से निकले उन्हें तभी वास्ता पड़ता है ना, कोई कैंडीज रख ले, कुछ वो दे दे, पैसा ना देंगे। क्योंकि हमारे पैसा देने से इन लोगों की इनकम होती है, और इसी के लिए ये बच्चे तक अगवा करते हैं। साइलीन से मुराद वो लोग हैं जिन्हें जरूरत है और वो सवाल कर लेते, तो फिर उनको भी दिया जाए। तो फिर रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने में, गर्दन कहाँ से छुड़ाई जाती है जी? कैदियों को आजाद करवाना, गुलामों को आजाद करवाना। गुलामों का सिलसिला तो अब हमारा नहीं रहा, खत्म हो गया। अब मामला है कैदी का। अब कैदी कहां से छुड़ाएंगे आप बताएं, सोचिए। हमारे थानों में बहुत सारे बच्चे या गरीब लोग, खास तौर पर बच्चे ऐसे जो हैं वो कैद में हैं, जिनका जरे जमानत बड़ा महदूद है। कोई खाने पीने की चीज चुरा रहे थे, पकड़े गए, ठीक है, और वो छोटे बच्चे हैं। हमने एक, जब मैंने लॉ पढ़ा हुआ है तो एक बार हमारा विजिट गया खास तौर पर बच्चों की जो है ना होम जो है वो देखने के लिए। और इस तरह अब हमारे यहाँ अब बच्चों के लिए अलहदा जेलों का इंतजाम नहीं है, तो बच्चे भी जो है वो बड़े कैदियों के साथ ही डाले जाते हैं। तो जो जेलर थे उन्होंने हमें विजिट कराया और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये छोटी छोटी गलतियों पर पकड़े गए। जैसे कोई चीज, किसी के घर काम कर रहे थे, वहां से कोई चीज उठा ली, अगले ने कंप्लेन कर दी। अब जाहिर है पुलिस ने तो पकड़ना है, कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने सजा दे दी 6 महीने की या 4 महीने की। वो कहते हैं अब ये जेलों में जिनके साथ रह रहे हैं वो पक्के मुजरिम, इश्तिहादी हैं। अब ये मासूम बच्चे जब उनके साथ रहेंगे, वो फिर इन बच्चों को टारगेट भी करते हैं, फिजिकली अब्यूज भी करते हैं। हम हर वक्त उनकी निगरानी नहीं कर सकते, और उनको मुख्तलिफ बुरे काम भी सिखाते हैं, जेब काटना, चोरी करना। तो ये फिर यहां से निकलकर मुजरिम बनते। तो हम ये कहते हैं कि इन बच्चों की जमानत करा दो। इनका थोड़ा थोड़ा जमानत होता है, 5,000 10,000, जो उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए ये लोग हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे बच्चे हैं। तो ये भी एक रास्ता अभी भी मौजूद है। तो कैदियों का हेल्प आउट करना, खास तौर पर जिनकी फैमिली में कोई लॉ में है, वो तो खास तौर पर इस चीज पर जो है वो उठा सकते हैं स्टेप, और मिलजुल कर जो है ये एक सिलसिला बन सकता है, कैसे भी सहारा बच्चों की बेल करा दी जाए, उन्हें छुड़ा दिया जाए और किसी की जिंदगी तबाह होने से बचा ली जाए।
تو قیدیوں کو آزاد کرانے میں، اب دیکھیں قیدی سے بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں، قیدی بیچارہ تو بے گناہ بھی پکڑا جائے تو جن کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، مگر ان کا بھی ہم پر حق رکھا گیا، بتا دیا گیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکات دو، نماز کا قیام۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے میرے لائے دین کا انکار کر دیا۔ اور زکات کی ادائیگی آپ کو پتا ہے فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی فرضیت کو واضح کیا، اور جو زکات ادا نہیں کرتا اسے تو سزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکات ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن اس پر ایک گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کیا جائے گا، جو اسے کاٹے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، مجھے تو نے جمع کر کے رکھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حشر کی سزا ہے، جہنم کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی۔ اور اگر کوئی انکار ہی کرتا ہے کہ نہیں زکات ہے ہی نہیں، تو وہ تو پھر اسلام سے باہر ہو گیا، کیونکہ ارکان اسلام میں سے کسی کا انکار کیا تو اسلام اس کا ناقص ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں آیت میں مکمل کر دوں گی، لیکن اس میں ایک خاص پہلو پر بات کروں گی۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، یہ وہ ہے جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا، جب عہد کریں، جب کبھی عہد کریں تو وعدہ پورا کریں۔ اب آپ کو پتا ہے ہم تو عام زندگی میں بھی ہماری عادت ہے، میرا وعدہ ہے تم سے میں آؤں گی، پھر گئے کوئی نہیں، وعدے کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ تو وعدہ جب پورا کرنا ہو کر سکتے ہو تبھی کریں، اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اگلے سے پہلے ہی کہیں کہ میں کوشش کروں گی، میں وعدہ نہیں کر سکتی۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْسِ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں مال کی تنگ دستی میں، جسمانی تکالیف میں، اور مصیبت کے جنگ کے اوقات میں۔ یعنی بے صبرے نہیں ہو جاتے، مالی تنگی آئی تو لڑائیاں شروع، جھگڑے شروع، نہیں، وہ ایسے نہیں ہو جاتے، صبر کرتے، بیماری میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اور مصیبت کے وقت میں، ہین الباس، مصیبت کا وقت، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو اور چاہے وہ جنگ ہو، صبر کرتے ہیں، حوصلے سے کام لیتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جن کا دعوی ایمان سچا ہے، جن میں یہ خوبیاں ہیں وہی سچے مومن ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہے جو متقی ہے۔ اب آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات ہمارے سامنے رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ صرف عبادات کر لینے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا، نیکی میں ایمان کی سچائی شامل ہے، نیکی میں صبر شامل ہے، نیکی میں شامل ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ حالانکہ مال ایک محبوب چیز ہے، مگر محبت ہونے کے باوجود وہ مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا۔ کس پر خرچ کرنا؟ مساکین پر، یتامہ پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، مصیبت زدوں پر۔ اب اس وقت ہم جس حال میں بیٹھے ہیں آج اس ٹائم، پاکستان کا 75% حصہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے، آبادی کا ایک بڑا حصہ ڈوب چکا ہے۔ اس وقت ان میں یتیم بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، اور وہ تو اجڑے پڑے ہیں، ذمہ داری کا بوجھ 25% پر آ گیا، ہمیں ہی پورا کرنا، اور اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جواب دہی ہم سب کی ہوگی۔ آخر ہمارے اندر کون سی خوبی تھی جو اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا؟ کوئی خوبی نہیں تھی، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے ہم کوئی کام کر سکیں اپنی آخرت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، جب تک تم اپنے بھائی کا کام کرتے رہتے ہو اللہ تمہارا کام کرتا رہتا ہے۔ ہم سب کی حاجتیں ہیں، ہم سبھی چاہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو کیا خوب بات ہونا کہ اللہ ہمارا وہ کام کر دے جو بھی ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر موقع ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے مستعد ہوں تو اللہ ہمارا کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کو کپڑا پہنائے گا دنیا میں جبکہ اسے حاجت ہو، اللہ اسے جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنائے گا۔ جو اپنے بھائی کو کھانا کھلائے گا جبکہ وہ بھوکا ہو،
अल्लाह उसे जन्नत के खान पर खाना खिलाएगा। जो अपने भाई को पानी पिलाएगा, अल्लाह उसे जन्नत की नहर से पानी पिलाएगा। और जो अपने भाई की जरूरत को दुनिया में पूरा करेगा, अल्लाह कयामत के सख्त औकात में उसकी जरूरत को पूरा करेगा। जो अपने भाई की एक मुशक्कत दूर कर देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कयामत की मुशक्कतें दूर कर देगा। अब आप देखें हम सब कितना अपने लिए आसानी का सबब कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो हमने एवं ही संभाल के रखे होते हैं। मोटे हो गए, नहीं आ रहा, या दर्जी ने सिया और थोड़ा खराब कर दिया तो रखा वैसा उधेड़ूंगी, ठीक करूंगी, वो साल गुजर गया, टाइम ही नहीं मिल रहा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जूते होते हैं, कमर में तकलीफ हो गई, नहीं पहन सकते, या चुभने लग गई, कुछ भी ऐसा हो गया, ये ज्यादा लिए, अब वो पड़ा हुआ है, पसंद है, दे भी नहीं रहे। बेडशीट्स होती है एक्स्ट्रा, कितनी ही चीजें होती। घर है ना, हमारे घरों में तो खजाने भरे हुए, और कुछ हमारी आदत भी है संभाल संभाल कर रखने की। बच्चों के कपड़े होते हैं, मर्दों के कपड़े होते हैं, हमें पता होता है हमारे मियाँ नहीं पहनते, मगर वो इतने कीमती होते हैं हम निकाल ही नहीं रहे होते। होता है ना, इंसान है, इस तरह की चीजें होती हैं, हमने संभाल के चीजें रखी हुई होती है। आप देखें एक बेडशीट जो हम यूज करते हैं, फिर उसके कलर फेड हो जाते हैं, हम रख लेते हैं कि इसी स्टैंड पे डालने के काम आएगी, कपड़े बांधने के काम आएगी, सोफे पे डालने के काम आएगी। इस वक्त उनके लिए कितनी कीमती है, क्योंकि ना उनके पास ऊपर लेने के लिए कुछ है, ना नीचे बिछाने के लिए कुछ है। और ऐसी कितनी चीजें हमारे पास घरों में पड़ी, बस ऐसे ही पड़ी। जूते हो सकते हैं, कोई बड़ी चादरें हो सकती हैं कि एक दफा इस चीज को इमेजिन करें, सैलाब आने से फितरत का निजाम तो नहीं रुक जाता, तो खवातीन जिनके डेज आएंगे उनके पास क्या है, वो तो लुटे पुटे बैठे हैं। तो एक बड़ी चादर जिसमें एक औरत अपने आप को रैप कर ले, वो तो सड़कों पर बैठे हैं। सैलाब आया, कोई सो रहा था, कोई जाग रहा था, जिस हालत में आप देखें सर पर दुपट्टे तक नहीं है बेचारियों, तो एक बड़ी चादर जिसमें वो अपने आप को रैप कर ले। कुछ भी हो सकता है जो हमारे लिए बेकार है मगर उनके लिए कारआमद हो सकता है। हमने उस उम्मीद पर रखा हुआ कभी इस्तेमाल करेंगे, वो जब कभी आएगा अल्लाह अपनी जनाब से और अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नेक अमल बताएं जिसे करके मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पसंदीदा हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गमज़दा का गम दूर कर दो, किसी हाजतमंद की हाजत पूरी कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी को मोहताज को कपड़ा पहना दो, और किसी मुसलमान की जरूरत पूरी कर दो। और फिर कहा, मुझे अपनी इस मस्जिद में एक महीने के एतकाफ से ज्यादा ये महबूब है कि मैं किसी मुसलमान की एक जरूरत पूरी कर दूं। और आप देखें कि हमारे मुल्क के 75% लोग इस वक्त सरापा जरूरत है, कुछ नहीं है उनके पास। तो हमारा जिम्मा कितना बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जिस शख्स का हमसाया भूखा सोया और वो पेट भर कर सोया, वो मोमिन नहीं हो सकता। वो हमारे एग्जैक्ट हमसाए तो नहीं है, पर हमारे मुल्क के लोग तो हैं, जिम्मा तो हम पर भी है। हुकूमत से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। जो हालात है सियासत के वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो जो करना है वो हमें ही करना है। तो अपने घरों का जायजा लें। मैं ये नहीं कहती कि सबके पास पैसे पड़े हैं और सब दे, अच्छा थोड़े थोड़े पैसों से भी बड़ा काम हो जाता है ना। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कुछ तो बनेगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे अच्छा सदका कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसे एक बेसामान इंसान हिम्मत करके करे, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसकी कोई पूंजी नहीं है, वो मेहनत करके कोशिश करके अपने पैसों में से निकाले, पूरे पूरे पैसों में से कुछ पैसे दे, वो सबसे अहम सदका। क्या पता किसकी कौन सी नेकी अल्लाह को ऐसी पसंद आए कि अल्लाह का गजब हमसे टल जाए, ये आजमाइश रुक जाए। ये आजमाइश उनसे ज्यादा हमारी है, वो तो उजड़ गए, उन पर तो जो आफत आनी थी आ गई। अब जो सब्र करेंगे वो अजर पाएंगे, जो सब्र नहीं करेंगे ठीक है, उनके लिए वैसा अजर तो नहीं है, मगर रास्ते अल्लाह उनके लिए भी खोल देगा। असल आजमाइश तो हमारी है।
الماریاں کھولیں، اپنے اسٹور روم چیک کریں، آپ کے پاس بہت کچھ نکلے گا جو آپ ڈونیٹ کر سکیں، اور اس کی ضرورت آپ کو برسوں سے نہیں پڑی اور آئندہ کئی برسوں بھی نہیں پڑے گی۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرورت کے وقت مزید عطا کرے، کیونکہ آپ اگر اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اللہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دے؟ اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابیہ سے، گن گن کے مت رکھنا، اللہ بھی گن گن کر رکھیں گے، سنبھال سنبھال کے گن گن کر مت رکھنا، اللہ بھی گن گن کر دیں گے، چھپا چھپا کر مت رکھنا، اللہ بھی چھپا چھپا کر رکھیں گے۔ یعنی اگر تم بڑے حساب کتاب سے چلو گے تو اللہ بھی پورا پورا ہی دیں گے، ہاتھ کھلا کرو اللہ بھی کھلا دینے والا ہے، اور اگر تم نعمتوں کو چھپا کر رکھو گے، شیئر نہیں کرو گے تو اللہ بھی نہیں دیں گے، اللہ بھی نعمتیں چھپا لیں گے۔ تو یہ وقت صدقات کرنے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی صدقے کو، کسی کام کو حقیر مت سمجھو۔ اگر تمہارے پاس بکری کے پائے کا شوربہ ہو اور صدقہ کر سکتے ہو تو اسے بھی صدقہ کرو، کسی کی حاجت تو پوری ہوگی نا، اور پھر اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ہم نے کہاں سے اور کتنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کر بچو، یعنی آپ زیادہ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس ایک کھجور ہے تو کھجور کا ہی ایک حصہ صدقہ کر دو، وہ بھی جہنم سے بچانے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا حلال مال میں سے دیا ہوا تھوڑا سا پیسہ، اگرچہ وہ آدھی کھجور ہی کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور اللہ اس طرح اسے پالتا ہے جس طرح تم اپنے بچڑے کو پالتے، تو قیامت کے دن وہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر ملے گا، ایک کھجور کا صدقہ۔ آپ دیکھیں ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں، ہم اتنے بے بس ہیں نہیں جتنا ہم ازیوم کر لیتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر یہ وقت ہمارے کسی بہن بھائی پر آیا ہوتا تو ہم کیا سوچتے اور کیا کرتے، ہمارا فیل کیا ہوتا، اسی درد کے ساتھ سوچیں۔ اور آج جب اس آفت میں ہم ان کے کام آئیں گے تو کل قیامت کی وہ آفت جس میں کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا چاہیے، کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ وہ دن ہے جب مرد بھاگے گا اپنے دوست سے، اپنے ماں اور اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر بندہ اپنے ہی حال میں مست ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں۔ یہ ایسا دن، اس دن کی سختی کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا میں تو بہت پیار کرتے ہیں اور بہت عائشہ عائشہ کرتے ہیں، قیامت کے دن مجھے یاد کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں عائشہ، قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے، نہ نامہ اعمال ملتے وقت، نہ نامہ اعمال تلتے وقت، اور نہ ہی پل صراط پار کرتے وقت۔ تو جو لوگ بھی دعوے کرتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ پل صراط پر بیٹھ جائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ دنیا کے سب سے سچے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا عائشہ قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ نامہ اعمال ملتے وقت، نہ نامہ اعمال تلتے وقت، نہ ہی پل صراط عبور کرتے وقت، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس دن ایک چیز مدد کرنے کے لیے آئے گی، صدقات۔ صدقات آڑ بن جائیں گے انسان کے اور جہنم کے درمیان۔ تو آج اس بے وسی کے وقت میں ہم ان کے کام آئے تو کیا پتا کل اس بے وسی کے وقت میں ہمارا یہی صدقہ ہمارے کام آ جائے۔ تو سوچئے ہماری ذمہ داری ہے اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا، اپنے لوگوں کی مدد کرنا۔ ہمیں ایک ہماری کئی طرح کی ذمہ داری بن گئی نا، مسلمان ہونے کے ناطے، ہم وطن ہونے کے ناطے، پھر صاحب نعمت ہونے کے ناطے،
آخر کیا فضیلت ہے ہمیں ان لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا اور وہ بیچارے ڈوب گئے. ایک اس کا حکم ہو تو کیا لاہور اور کیا کچھ اور. آپ دیکھیں کراچی کیسا ڈوبا, کراچی سے ہی سب کچھ شروع ہوا نا. کوئی سوچ سکتا تھا کراچی جیسا بڑا شہر اس طرح ڈوب سکتا ہے؟ تو پھر لاہور کی کیا بساط. تو یہ اس کی نعمت ہے ہم پر, یہ اس کی نعمت ہے. ایک دن وہ بارش ہوئی تھی نا اگست کے شروع میں, کہاں کہاں گھروں میں پانی نہیں ہے. جہاں کلاسز ڈیفینس بات ہو رہی ہے, لیک سٹی میں یہاں بات ہو رہی, جہاں بات ہو رہی ہے سب کہہ رہے گھروں کے اندر پانی آ گیا. میرے اپنے گھر میں پانی آ گئے. اوقات تھی ہماری روک لینے کی. پورے 24 گھنٹے ہم لوگ سراؤنڈڈ تھے پانی سے, بند تھے گھروں کے اندر. اس نے فضل کیا اتر گیا. اگر وہ بڑھا دیتا تو ہماری کیا اوقات تھی, ہماری مدد کو آنے والا کون تھا؟ کوئی بھی. تو ہم صاحب نعمت ہیں کہ اس نے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی اور آزمائش ڈال دی ہم پر سے. اس لیے بھی ہمارا ذمہ ہے, انسان ہونے کے ناطے ہمارا ذمہ ہے, ہر اعتبار سے ہم ذمہ دار ہیں. تو یہ وقت ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا, جو کر سکے جو کر سکے. خود کیجئے, دوسروں کو بھی آمادہ کیجئے. بہت دفعہ انسان سوچتا نہیں ہے, جب بھی صدقات کی بات آتی, جیسے ریلیف کی بات, ریلیف فنڈ کی بات ہوتی ہے, پہلے ہی خیال یہ تھا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں. ہو سکتا ہے پیسے نہ ہوں, لیکن چیزیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. جب اس نقطۂ نظر سے سوچیں گے تو نظر آ جائے گا, اچھا یہ بھی پڑا ہوا ہے, اچھا یہ بھی پڑا ہوا ہے, اچھا وہ چیز بھی پڑی ہوئی ہے, اور بہت کچھ نکل آئے. تو غور کیجیے, کیونکہ اس وقت ان بیچاروں کو شدید ضرورت ہے. اللہ رب کریم ان کے لیے آسانی کرے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم سب کو کثرت سے استغفار بھی کرنی چاہیے. صدقات ویسے بھی مصیبت کو ٹالتے ہیں. جب ہم صدقات کریں گے اور مصیبت ٹلے گی تو پھر اوورال سب کی ٹلے گی نا. یہ تھوڑی کہ اللہ کہیں گے اچھا ان کی مصیبت ٹال دو, ان کی واپس رہنے دو. اللہ کے حساب ایسے نہیں ہے, وہ بہت رحیم ہے. اور استغفار کی کثرت ہم سب کو کرنی چاہیے, اور ہم سب کو اپنے اعمال پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. سیاست میں ہم مصیبت میں ہیں, ڈیزاسٹر میں یعنی قدرتی آفات میں ہم مصیبت میں ہیں, مہنگائی اور ان چیزوں میں ہم وبال میں ہیں. آخر سبب کیا ہے؟ سبب ہے اللہ کے ساتھ غداری. ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا یہ کہہ کر کہ اللہ جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کیا مطلب تھا اس نعرے کا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ جی پاکستان میں ہم آپ کے دین کا نظام قائم کریں گے, اقامت دین کریں گے. اللہ نے ملک دے دیا, آؤٹ آف نو ویئر پاکستان بنا ہے. کسی کو نہیں لگتا تھا بنے گا, مگر بن گیا. دنیا کا واحد ملک ہے جو اس طرح بنا ہے, کبھی کوئی ملک نہیں بنا, نہ پہلے نہ بعد میں. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پاکستان میں اللہ کا نظام قائم نہیں کیا. آج 75 سال ہو گئے. یہ اسی کا وبال ہے جو ہر شکل میں ہم پہ برس رہا. تو ہمیں اپنے عہد پر بھی واپس لوٹنا ہوگا. قرآن سیکھیں, قرآن سکھائیں, اس کے پیغام کو عام کریں, اقامت دین کی دوڑ لگائیں, اس راہ میں آنے والی مصیبتیں سہیں, تب حالات بہتر ہوں گے. اللہ سے اپنا وعدہ پورا کریں, کیونکہ اللہ کہتے ہیں اوفو بعہدی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تو ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے, پاکستان میں اقامت دین کا فریضہ سر انجام دیں گے, تو پھر اللہ ہم سے بھی اپنا عہد پورا کرے گا, اور اللہ ہمیں کامیابی اور دنیا کی خلافت عطا کرے گا. لیکن جب تک ہم بادہری پر قائم ہیں ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. تو ایک تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, اپنے فریضے کو پورا کرنے کی طرف ہم سب پلٹے. چینج ہمیشہ عورتوں سے آتا, لہٰذا ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنے گھروں کو بدلیں. انشاءاللہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, اللہ رب کریم برکت ڈال دیں گے. اور دوسرا, اس مشکل وقت میں اللہ کا سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا, اور دوسرا جو کر سکیں. اس وقت بیٹھ مت رہے, اس وقت مت بیٹھ رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تو علیحدہ صدقات کا حکم دیا. آپ دیکھا عورتوں اپنے مال میں سے صدقہ کیا کریں. جنگ تبوک درپیش تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے لیے سب کو کہہ رہے تھے, تو عید آ گئی
تو عید کا خطبہ دیا آپ نے, پھر آپ نے کہا خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات پر بات کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عورتوں تم بھی صدقات کیا کرو اپنے مال میں سے, اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور وہ عورتوں کی طرف گئے اور عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر صدقہ کیا. میں آپ سے یہ تقاضا نہیں کر رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ خالی چیزیں, بہت ساری چیزیں ہم لے کے رکھتے ہیں اور استعمال میں نہیں ہوتی, بیڈ شیٹیں خریدی ہوتی ہیں, کیا کچھ آپ نہیں رکھ لیں اور جو یوزڈ ہے وہ نکالتے. اس وقت ایک چادر, اس وقت ایک ترپال, اس وقت ایک چیز جو ہے وہ قیمتی ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. کچھ دوائیاں آپ دے سکتے ہیں, سب کے اپنے اپنے ہیں نا کہ کون کیا دے سکتا ہے. کئی لوگ جو ہے ان کے پاس ایجنسیز ہیں پانی کی, اس طرح تو پانی کی بوٹلز دے سکتے ہیں. جو کوئی دے سکتا ہے, جو کوئی دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دینے والوں میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر اس چیز کی تلقین کی کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر مسلمان بیٹھا نہیں رہ سکتا. اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مصیبت میں, تو ہم سب کو سوچنا ہوگا یہ سوال صرف حکمرانوں سے نہیں ہوگا, انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. یہ جتنا بھی حکمران جتھا ہے سارا کا سارا 24 کروڑ افراد کا حساب دینا ہے, وہ انہیں دینا پڑے گا. لیکن ہم سے بھی حساب ہوگا کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم پورا تو نہیں کر سکتے, لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کریں. سب وہ اتنا اتنا کریں گے تو اللہ برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ. اور دعائیں مانگیں, نفل حاجت پڑھیں, استغفار کی کثرت کریں. ہم سب استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو اور ہمارے لیے راستے کھل جائیں. آمین ثم آمین. بس آپ سے میری یہی درخواست ہے اس وقت میں, ایک تو استغفار کی کثرت کریں اور دوسرے صدقات کی کثرت کریں. اس مصیبت سے نمٹنے کا حل صدقہ ہے, اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا راستہ بھی صدقہ. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے, آمین. کوئی بات پوچھنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. کسی بارے میں بھی کوئی سوال نہیں. کرسچین ہو, کام والی میڈ, اسے گھر کا کوئی کام مطلب کپڑے دھلوانا, برتن دھلوانا کروا سکتے ہیں؟ سب کچھ کروا سکتے ہیں, کھانا بھی پکوا سکتے ہیں. نہ صرف کرسچن بلکہ ہندو وغیرہ بھی ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان جب تک وہ فزیکلی ناپاک نہیں ہوتا وہ ناپاک نہیں ہے. اللہ نے ایسی کوئی پابندی ہم پر نہیں لگائی. یہ ہندوؤں کی توہمات ہے, یہ ان کے لیے رہنے دیں کہ غیر مذہب کا آدمی چھو گیا تو ان کا دھرم جو ہے وہ برشٹ ہوتا ہے. ہمارا اسلام بڑا مضبوط ہے, وہ نہیں خراب ہوتا. ٹھیک ہے, لہٰذا کئی غلام جو تھے وہ غیر مسلم تھے, وہ تو پھر جب صحابہ کے پاس آئے ان کا اخلاق اور کردار دیکھا تو مسلمان ہوئے. تو بالکل آپ انہیں رکھیں, آپ ان سے سب کچھ کرا سکتے ہیں, کھانا بھی پکوا سکتے ہیں. صفائی تو دیکھیں آپ کو کروانی پڑتی ہے نا, یعنی کہ ان کی بدنی صفائی, ایون ہماری اپنی میڈس بھی ہوتی ہے, ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے, ناخن کاٹو ہے نا, ہاتھ دھو کے کرنا, ہمیں سکھانا پڑتا ہے. وہ تو لائف سٹائل کا فرق ہے. ویسے میری اپنی میڈ بھی جو ہے وہ کرسچن ہے بہت عرصے سے, اور میں نے تو دیکھا بہت صفائی پسند ہے. جی, کام بھی بہت اچھا کرتی ہیں. اچھا, میں نے ایک کوسچن کرنا تھا کہ جو ہم اگر اپنی پاکٹ منی سے ہسبینڈ لے جاتے ہیں کہ صدقہ دے دینا, تو وہ اگر کرسچن ہوتے ہیں سامنے, وہ لیڈی ہوتے ہیں نا, مطلب ان کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ اسپیشل مسلم فنڈ ہے. ہاں, جب گورنمنٹ کے پاس چلا گیا تو گورنمنٹ پھر اسے سب پہ خرچ کرے گی, غیر مسلموں پہ بھی کرے گی. زکوٰۃ صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, ناٹ اونلی کرسچنس, کسی کو بھی دے سکتے ہیں, وہ ہندو ہو کچھ بھی ہو. اللہ کو رزق دیتے ہوئے پوچھتے ہیں. صرف زکوٰۃ مسلمانوں کا فنڈ ہے, کیونکہ وہ ایک خاص مسلم کمیونٹی کا فنڈ رکھا گیا ہے, ایک مسلم کمیونٹی میں جو ویک پارٹ ہے اس کو سپورٹ کیا جا سکے. تو اس لیے وہ, اور اس میں بھی میں نے جیسے کہ کہا کہ پرسنلی ہم نہیں دے سکتے. جب وہ گورنمنٹ کے پاس اکٹھا ہو جائے گا پھر گورنمنٹ سب پہ لگائے گی, تو اس میں پھر وہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں لگایا غیر مسلم پر. البتہ اگر ہم انڈیویجول, جیسے ابھی بدقسمتی سے زکوٰۃ کا نظام کلیکٹو نظام ہے, خوش قسمتی سے, جو ابھی بدقسمتی سے پریویل نہیں کر رہا. کبھی کوئی ذاتی طور پر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, سب لوگ اپنی زکوٰۃ جمع کر کے رکھتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رمضان میں سب سے کلیکٹ کروا لیتے تھے. ہر علاقے کا ایک مہینہ تھا, یعنی کہ جس ماہ سے شروع ہوا, پھر مسلمان ہوئے تو زیر اثر آئے تو پھر اس سے شروع ہوتا تھا نا حساب.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زکات اکٹھی کروا لیتے تھے اور پھر وہ اکٹھی زکات استعمال ہوتی تھی. لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. اول تو حکومت اکٹھی نہیں کرتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں حکومت پر اعتبار بھی نہیں, یعنی کہ بینک جو لیتے ہیں, اول ویسے جو بینک لیتے ہیں کسی سسٹم کے تحت نہیں لیتے, آپ کی تنخواہ پر بھی زکات کاٹ رہے ہوتے ہیں, کسی کا 50,000 پڑا تو اس پہ بھی کاٹ رہے ہیں. تو زکات تو نصاب کے تحت بنے گی نا, اور بچت پر بنے گی. تو اس وجہ سے پھر اوبیسلی میں بھی جب ایک ٹائم میں جاب کرتی تھی تو میرا اکاؤنٹ تھا, تو میں نے بھی پھر ان کو کہا کہ میں نے نہیں زکات دینی, کیونکہ وہ بے وجہ زکات کاٹتے ہیں نا. جیسے دیکھیں اگر میری 45,000 سیلری آ رہی ہے تو 45 سیلری پہ تو زکات ہے ہی نہیں, چاہے وہ 2 کروڑ بھی کیوں نہ ہو. بینک کاٹ لیتے ہیں, یہ زیادتی, یہ تو جگہ ٹیکس, زکات تھوڑی ہے. زکات تو ہوتی ہے کہ آپ کی بچت ہو, اور وہ بچت بھی 1 سال تک پڑی رہے. انہوں نے زکات کاٹ لی, حالانکہ رننگ انکم پر کوئی زکات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بچت پر زکات ہے, بچت بھی وہ جو 7.5 تولے سونا کی برابر ہو, اور پھر وہ 1 سال تک بغیر استعمال کے پڑی بھی رہے. اگر آپ کے پاس وہ 5 مہینے رہی, اس کے بعد آپ نے بچے کی فیس جمع کرا دی یا کچھ, تو بات وہیں ختم ہو گئی. تو یہ بینک والے تو جہاں پیسہ آیا زکات کاٹتے, جہاں پیسہ آیا زکات کاٹتے. ایسے تو پھر وہ زکات ہوتی نہیں. تو پھر انسان کوڑتا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے جو اوٹ پٹانگ کاٹنی ہے, میں خود اپنے حساب سے صدقہ کروں. اور ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ جس کے پیسے ہی محدود ہیں تو اس کے پیسے کاٹے جاؤ گے تو اسے تو تکلیف ہوگی. تو اس وجہ سے پھر بینک پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہم, اکثر ہی لوگ یا فارم فل کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم زکات نہیں دیں گے. اب تو انہوں نے یہ کر دیا نا, فارم فل کر کے دے دے کہ ہم نے زکات نہیں دینی, تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ پھر کنسیڈر کرتے زکات نہیں دیتے. تو حکومت جو اتنے ٹیکس لگا رہی ہے, جی ایس ٹی اتنا بڑھ گیا ہے, ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے, میں حیران ہوتی ہوں. اور یہ میرا بہت بڑا کوشچن ہے جس کا آنسر کسی کے پاس اوبویسلی ہمارے پاس تو نہیں ہے, حکومت بھی نہیں دیتی اس بات کا جواب, کہ جو وزارت مذہبی امور کے اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں کابینہ میں, وہ کیوں نہیں فرماتے حکومت سے, حکمرانوں سے, کہ یہ ٹیکس لگانے کی بجائے زکات کلیکٹ کرو. زکات تو دینی ہے, سب نے دینی ہے, خوشی خوشی دینی ہے. اور فرض کریں پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے, ایک مثال کی میں صرف بات کر رہی ہوں کہ 1 کروڑ لوگوں نے زکات دینی ہے, اور ہر زکات دینے والے نے صرف 10,000 زکات دینی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, میں صرف ایک مثال کی بات کر رہی ہوں. تو آپ وہ جمع کریں گے تو 10,000 کروڑ روپیہ بنے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ 24 کروڑ عوام میں سے کتنے زکات دینے والے ہیں. میرے 1,000 لوگ ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں نا ٹوٹل, میں نے وہ براڈ کاسٹ لسٹ بنائی تو میں دیکھ رہی تھی کہ 1,000 لوگ ہیں, تو ان میں سے 4 ایسے لوگ ہیں جن کی زکات 30 سے 50 لاکھ کے درمیان اینول نکلتی ہے, ماشاءاللہ. تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے پاکستان میں؟ اگر ان سب سے زکات اکٹھی کی جائے اور اس زکات کو ایک جگہ رکھا جائے اور پھر اس زکات سے سارا سسٹم چلایا جائے, تو سارے قرضے بھی اترے, سارے معاملات بھی درست ہوں, مہنگائی خود بخود نیچے ہے, جی ایس ٹی صاحب ختم ہو جائیں گے, اور دوسری طرف جو ہے لوگ خوشی سے دیں گے. ابھی تو لوگ آوازار ہو کے دیتے ہیں کہ ٹیکس بھی آ گیا. ابھی آپ دیکھیں ہمارا بل بجلی کا آیا ہے تو ہمارا جتنا بل تھا اتنا ٹیکس تھا. کس بات کا ٹیکس بھائی؟ یعنی کہ ہمارا 48,000 بل تھا, چلو ٹھیک ہو گیا, اور ہمارا جو ہے 46,000 اس کے اوپر ٹیکس تھا. 92,000 بل بنا ہمارا. ناگواری تو آئے گی بھائی, کس بات کا ٹیکس؟ ہر چیز پر تو پہلے ہی ٹیکس دے دے, اب اس کے اوپر کس چیز کا اتنا ہی ٹیکس آپ نے ڈال دیا جتنا ہمارا بل ہے. تو یہ سب قباحتیں بھی ختم ہو جائیں گی, گرانی مہنگائی بھی نیچے آئے گی خود بخود. اور پھر زکات میں اللہ کہتے ہیں میں نے برکت رکھی, اور یہ برکت ہم عہد نبوی میں دیکھتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, پورا مدینہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. یہود نے سود پر قرضے دے دے کر زمینیں تک لکھوا لی ہوئی تھی. 5 سال کے اندر اندر سب قرضے پے آف ہو گئے, سب کچھ آزاد ہو گیا, معیشت سٹیبل ہو گئی. صدقات اور زکات, کوئی ٹیکس نہیں لگایا. تو انفارچونیٹلی وہ تو ہے ہی نہیں. بہرحال جب زکات اس طرح کلیکٹیو ہوتی ہے پھر حکومت سب پہ لگاتی ہے, ساری رعایا پر لگاتی ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم, کیونکہ وہ حکومت کی کمائی ہو جاتی ہے. مگر اب جب کہ ہم پرسنلی دے رہے ہیں تو پرسنلی ہم کسی غیر مسلم کو زکات نہیں دے سکتے, صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. نہیں, یہ رائے ہوگی کسی کی, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو محدود نہیں کیا, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے اور بعض دفعہ مشرکین بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقوں سے مدد دی. ٹھیک ہے, تو
یہود کا تو خیر بہت ہی ہے, بہت دفعہ یہود آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدد دی. تو صدقات کا زیادہ جو ہے نا وسیع ہے کینوس, صدقات پوری دنیا کے لیے ہے, کسی کے لیے بھی ہم چیریٹی کر سکتے ہیں. جی زکوٰۃ کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگوں کی جو ڈفرینٹ رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو زیور جو پہنا ہوا ہے وہ گھس جاتا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی وہ مائیں جیسے پہلے زمانے میں کہتی تھی کہ جی آپ لوگوں کی شادیوں کے لیے یہ زیور رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل. دیکھیں بیٹے, گھس جاتا ہے زیور, کتنا گھستا ہے, ساری عمر تو ہم پہنتے رہتے, کبھی ٹوٹا ہے بچگانا بات ہے. یہ بہت کامن ویسے کانسیپٹ ہے کہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. نہیں جی, وہ انکلوڈ کریں گے, آپ وہ انکلوڈ کریں گے جو ٹوٹل زیور ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, چاہے کسی کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے رکھا ہو, وہ میں اس پر آتی ہوں. جو آپ کے پاس ٹوٹل زیور ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی, بے شک آپ نے اس میں سے کچھ پہنا ہو. جو پہنا ہوا ہے اس سے رقم تو روک رکھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کو شامل کر کے ہوگا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھنے رکنے سے کچھ نہیں ہوتا جی, یا تو دے دے, ٹھیک ہے, میں وہی عرض کر رہی ہوں, بالکل صحیح کہا آپ نے. یا تو آپ ملکیت اپنی ختم کر دیں نا, یعنی کہ آپ نے جس کے نام رکھا ہے اس کو دے دے کہ بیٹی اے یہ تمہارا, بیٹا بی یہ تمہارا. اب جب ملکیت دے دی پھر ملکیت ان کی ہے, وہ چاہے پہنے چاہے بیچے. دیکھیں جب مالک ہے وہ مالک ہے, چاہے وہ پہنے چاہے وہ بیچے چاہے وہ رکھیں, جو چاہے کریں. پھر آپ نے اف نہیں کرنی کیونکہ دے دی ہے, وہ ہم کبھی نہیں دیں گے, وہ ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے. تو آپ دیکھیں جب کسی چیز کی پوزیشن ہی نہیں دی گئی تو وہ چیز کہاں دی گئی, نہیں دی گئی نا. آپ جب تک آپ کسی چیز کی پوزیشن کسی کو نہیں دے دیتے, قبضہ نہیں دے دیتے کہ یہ تمہاری ہو گئی, تب تک وہ چیز دراصل آپ کی ہوتی ہے. خالی منہ زبانی باتوں کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو یا تو آپ بچوں کو ہینڈ اوور کر دیں, پوزیشن دے دیں, یہ سب آپ کا ہے, آپ کی مرضی, اب جو چاہے کرو. رکھا ہم نے اس وجہ سے تھا کہ تمہاری شادی پر, اب ان کی ملکیت ہوگی, چاہے وہ بیچیں چاہے وہ استعمال کریں چاہے وہ کسی کو دے دیں. پھر تو جس کو جو مل گیا وہ اس کا ذمہ ہے. اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا, اگر نصاب سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں. اور اگر آپ نے اپنے ذہن میں یہ 2 سیٹ میں نے اس کے لیے رکھے, یہ 2 سیٹ میں نے, تو وہ پھر آپ کی ملکیت ہے. لہٰذا وہ نیت اور ارادے کی نہیں, حقیقت کی بات ہوتی ہے, تو وہ آپ کے اوپر ہی رہے گا. نہیں جیسے دیکھیں نا, فرض کریں کہ 7-8 تولی ہے, 7.5 پہ ہے نا یہ زکوٰۃ. تو فرض کریں کہ میں نے 3 بیٹیوں میں کیا کہ یہ تمہارا ہو گیا, یہ تمہارا ہے, یہ تمہارا ہے. ہمیں کوئی سال جا رہا ہے کہ یہ تم تینوں کا ہے بھائی, اب تم لوگ اس کے مالک ہو, ملکیت دے دی. ہاں, لیکن یہ ریٹرن میں نہیں ہے, یہ وربلی کہہ دیا. نہیں وربلی کہا, لیکن ان کو پھر حق دے دیا نا. دے دیا. ہاں, پتہ ہوتا کیا ہے, ہماری آپ اپنے پاس یہ بھی رکھیں, جب ہم جائیں گے تو ہم لے لیں گے. لیکن آپ سے اگر وہ آپ کے پاس پڑا ہے, ایک بات ہے, انہوں نے آپ کے پاس رکھا, کل کو اس میں سے کوئی چیز نکالتی ہے تو وہ اس کی چیز ہے. آپ یہ نہیں کہیں گی تو کیوں کٹنی پئی, تو کیوں پانی پئی ہے, تو کیوں بیچنی پئی ہے. ہوتا ہے نا بچوں کے پلانز ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں آپ نے بیٹے کو دیا, بیٹا اب چاہ رہا ہے کہ اس کا ایڈمیشن جو ہے امریکن یونیورسٹی میں ہو جائے, وہ شکر کرتا ہے اچھا زیور آئے بیچوں, بینک اسٹیٹمنٹ بناؤں. آپ پیچھے پڑ جائے, میں تنزیب تو بیچنے والا ہونا کون ہے, وہ مالک ہے. اب اگر آپ کی نیت صحیح ہے, ریٹرن اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ آپ بچوں کو ہینڈ اوور کر دیں. پھر انہوں نے آپ کے پاس رکھوایا تو وہ امانت ہے, آپ کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. وہ ملکیت اور تصرف سب ان کا ہے, آپ نے صرف اس کو کسٹڈی میں رکھا ہوا, آپ کسٹوڈین ہے. تو انما الاعمال بالنیات. اچھا جیسے اب مرد کہتے ہیں, فرض کریں کہ میں صاحب انصاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے زیور شیور سب بانٹ دی, میں صاحب انصاف نہیں ہوں. اب میرا دل کرے کہ میں قربانی کروں, وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی اس پہ فرض ہے جو صاحب انصاف ہے. یہ تو ویسے ہی غلط فہمی ہے, ہم کس اس میں آئے, یہ تو ویسے ہی غلط فہمی ہے. قربانی اور نصاب کا کوئی تعلق نہیں, نصاب کا تعلق صرف زکوٰۃ کے ساتھ ہے. قربانی ہر اس بندے کو دینی چاہیے, ہر اس بندے پر قربانی واجب ہے جو قربانی کے مہینے میں قربانی کر سکتا ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, ہر اس بندے پر واجب ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پورے ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے الگ الگ کریں. لیکن آپ کے میاں کے پاس پیسے ہیں اور وہ 2 کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. آپ ان کو کہیں, پہلی بات ان کو یہ بتائیں نصاب اور قربانی کا کوئی رشتہ ناتا نہیں, یہ بیکار غلط فہمی ہے. اور میں نے اب بھی بہت دفعہ سنی, اس سال میں نے بہت دفعہ سنی, میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ بھی بات لوگوں میں پائی جاتی ہے. نصاب اور قربانی کا کوئی تعلق نہیں. قربانی کا تعلق صرف ایک چیز کے ساتھ ہے کہ جب قربانی کا وقت آیا تو آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ قربانی کریں, ہر اس بندے پر واجب ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہے, ہاں اصولاً ایک قربانی پوری فیملی کو کفایت کر سکتی ہے, ضروری نہیں کہ الگ الگ کرے, لیکن اگر دل چاہ رہا ہے اور پیسے ہیں تو ضرور کرے, پابندی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بات بتائیں گی تو انہیں پتہ لگ جائے گا, لہٰذا آپ ضرور قربانی کریں, اس کا نصاب سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا کہ جو مطلب اگر ہمارے علم میں نہیں ہے کہ واقعی اگر ہم صاحب نصاب نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ محبت بھی تو کوئی الگ کی چیز ہوتی ہے نا. بے شک نہیں ہے آپ کے پاس, آپ صاحب نصاب نہیں ہے, لیکن آپ یاد تو کرتے ہیں نا اللہ سے. پہلی بات تو میں نے کہا نا, چیز نہیں ہے وہ اس کے لیے اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بڑی مزے کی بات کی, بہن نے ظاہر ہے ان کو کسی نے کہا ہوگا کہ جو زیور پہنتے ہوئے گھستا ہے, تو کبھی ویسے اتار کر تولنا ہے کہ کتنے جو ہے, اب میں کیا کہوں, رتی, کتنا رتی گھسا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے لقمے کھاتے ہوئے کبھی نہیں گنا. ان کی بات صحیح ہے, یہ پیچھے ایک دو سال پہلے کی بات ہے, یہ فتویٰ آتا ہے. نہیں میں ان کا نہیں, میں فتویٰ دینے والوں کی تعریف ہی کر رہی ہوں. یہ غلط ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے تو یہ فتویٰ بھی دیکھا ہے جو یہ کہہ رہی ہے نا. مجھے کسی نے کہا, میری بہن نے بات کی مجھ سے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے بات نکال کر آ گئی, تو انہوں نے ایک مشہور جامعہ کا فتویٰ دیا جس کا میں نام نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے مجھے دیا اور وہ مجھے کہنے لگی یہ دیکھو. میں نے کہا ان کا فتویٰ ان کو مبارک ہو, نصاب کا اور قربانی کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ قربانی کر سکتی ہیں, آپ قربانی کریں. تو جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرے, جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ نہ کرے. اور یہ ہے البتہ جو بات آپ کہہ رہی ہے محبت کی, بہت اچھی بات کی. ایک قربانی سب فیملی سے کفایت کرتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں 2 قربانیاں پیش کریں, 3 کریں, 4 کریں, وہ پھر آپ کی مرضی ہے. وہ تو محبت کا اظہار ہے, اللہ کی راہ میں تحفہ ہے, جتنا چاہے دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 2 قربانیاں کیا کرتے تھے, ایک اپنی ساری فیملی کی طرف سے اور ایک امت کے مساکین کی طرف سے. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر گئے ہیں حدیبیہ کے موقع پر, آپ 60 اونٹ لے کر گئے. ہمارا تو یہ بھی تصور نہیں کہ عمرے پر قربانی ہوتی ہے, ہم تو سب قربانی کو حج سے منسوخ کرتے ہیں. عمرے پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے, فرض نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں 60 قربانیاں لے کر گئے تھے, 60 اونٹ لے کر گئے تھے, ماشاءاللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے تھے, آپ 100 اونٹ لے کر گئے تھے. تو ہم تو جا کر وہاں ایک قربانی کرتے ہیں, وہ بھی بکرے کی, اور باقی پیسوں کا ہم اونٹ پٹانگ, جائے نمازیں اور ٹوپیاں اور تصویریں میڈ ان چائنا وہ لے کر آ جاتے ہیں بے وقوفوں کی طرح. وہاں جتنے پیسے ہوں یا تو حاجیوں پر سپینڈ کر دیں, جو غریب حجاج ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں, اور یا پھر قربانیاں جو ہیں ان پر لگائیں. اور لانے کی چیز وہاں سے صرف 2 ہیں جی, کھجوریں اور آب زمزم, بس. تیسری کسی چیز کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں, سب کچھ میڈ ان چائنا ہے, اور وہ جو ہے پاکستان میں بھرا پڑا ہے. بڑے سادہ لوگ ہیں. خاتون اللہ ان کو برکت ہے, اب تو وفات پا گئی, بزرگ عورت تھی, تو وہ عمرے پر گئی تو آئیں تو بڑی پیار سے مجھے ملی, اور انہوں نے مجھے ایک تصویر دی, چمکتی تھی, اس کے اندر گلٹر سا تھا. تو کہنے لگی میں لئی تے میں کعبے دے بڑے بالکل سامنے دکان سی نا اوتھوں لئی دے رہی. میں نے کہا ماں جی بہت شکریہ, سادگی ہے ان کی. تو ہمیں اپنے تصورات کو تھوڑا بدلنا ہوگا. آپ قربانی کر سکتی ہے جی, ضرور کریں جی. اور کوئی بات؟ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس سونا جو 7.5 تولے نہیں ہے, 3 تولے یا 4 تولے, کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ بینک بیلنس ہے, تو ان دونوں کو ملا کے ہم دیکھیں گے نا کہ ہم صاحب نصاب ہیں. جی جی, اصل میں بچت کی بات ہے نا, تو سونا بھی تو بچت ہے, اور پھر کسی کے پاس بچت میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اور دونوں چیزیں ملا کر اماؤنٹ جو ہے وہ 7.5 تولے سونے کی بنتی ہے, تو پھر بھی صاحب نصاب ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کا جیسے سونا ہے پھر ساتھ چاندی ہے تو 7 پیسے ہیں, اس طرح بھی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. نہیں, آپ کی جتنی بچت ہے, اور بچت میں زیورات آ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور اس کے بعد پھر پیسے آ جاتے ہیں, تو ان سب پر آپ کلیکٹو دیکھیں گے. ہاں, ساری ویلیو ایڈ کر لیں. اگر ساری ویلیو ایڈ کر کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے تو پھر آپ اس کی قیمت بنتی ہے تو نصاب ہے, اور اگر نہیں بنتا تو پھر نہیں. اچھا, کچھ لوگ ہیں جو فرض کریں کہ مطلب پہلے جب سونے سستے تھے بہت, تو بیچارے جو میڈوکر لوگ ہیں ان میں کسی فیملی کے پاس 7.5 تولے سونا تو آ گیا, لیکن اب جتنا سونا مہنگا ہے اس حساب سے ہی زکات دیں گے. کس قدر مطلب وہ مہنگی بنے گی زکات, تو اب اس غریب کے پاس پیسے نہیں ہے, سونا تو ہے, پیسے زکات دینے کے لیے پیسے 7.5 تولے سونا خرید کہاں سے ہوئے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس وقت نہیں, میں آپ سے سب مذاق کر رہی ہوں. بہت آسان حل ہے جی, بہت آسان حل ہے. ایک انگوٹھی کڈو تے جا کے بیچو,
ज़कात दियो वो आपे 7.5 तोले तो थोड़ी घट हो जाएगी, मसला हल। 1 साल की ज़कात दियो, गो बेफिक्र हो जाए। नहीं ये औरतों को वाकई कहते ये हैं संजीदा कि हल है। अगर बाज वैसे ज़कात जिसका माल हो उसी पर होती है, तो बीवी पर ही ज़कात होती है। ये हमारे शोहरों का एहसान है, अरबी वाला, उर्दू वाला नहीं। यानी कि बेहतरीन सलूक है हमारे साथ कि वो सारी उम्र हमारी ज़कातें अदा करते हैं। तो अगर किसी का शोहर ज़कात अदा करने से इनकार करते हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि माली हालात इजाजत ना दे, तो जो आपके निसाब की चीजें हैं उनमें से कोई एक छोटी चीज निकाले, उसको बेचें, आपकी उस साल की ज़कात निकल जाएगी। और जैसे ही वो 7.5 तोले से 7.25 तोले सोने हुआ, आप ज़कात से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आधे तोले की कोई अंगूठी, कोई ऐसी चीज सेल करके ज़कात भी कर लें और इस जिम्मेदारी से भी फारिग हो जाए, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाए। नहीं तो अगर आदमी ज़कात देते हैं हमारे जेवर की, तो वो हमारा जेवर बाद में उनकी औलाद के काम आता है ना। देखिए औलाद आपकी भी तो है, नहीं हमारी भी है, लेकिन बचत तो आप ही को नहीं उसूल जो है, उसूल ये है कि जिसका माल जिम्मा उसका है। अब मैंने कहा ना ये तो उनका हुस्न अगर सलूक है। मर्द नहीं दे रहा तो फिर औरत को नहीं, चाहिए लेकिन कि इस अपने तरह का जेवर में से जिम्मा है ना, कुछ चीज़ देखिए बेचे और हम वो ज़कात। बेच तो नहीं ना सकते अपनी मर्जी से। जैसे आपने पहले कहा कि मलकियत तो वो है कि नहीं वो फिर शोहर साहब से बात हाँ करना, जी, अगर देखिए शोहर ज़कात हमारे नहीं पास देता। जेवर है, मतलब हम्म, मैं वही अभी फिर वही जो जी, जी, जिम्मेदारी please, वाला कॉन्सेप्ट है, हमारे पहले बहुत मतलब जेवर डाला था जाता और था। अभी भी मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि हम्म। चाहे बाकी चीजें हम कहते हैं कि ये ब्राइडल इतना महंगा, ये तो फजूल है, या कुछ मतलब उससे बेहतर है कि अब कुछ भी गोल्ड लिया हाँ जाए। जी गोल्ड ले। अगर मेरा बेटा है ऐसे सोचे अभी थोड़ा सा मेरे पास जेवर 15-20 तो ले है कि शायद कुछ और ऐड कर लूंगी, अब वो मैं बेच तो नहीं ना सकती। ज़कात तो अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, देखिए जारी बात है उसकी नियत के लिए, अभी वो कमाता नहीं है तो उस पर तो नहीं फर्ज ना उसको दिया है ना उसको गाय किस। लेकिन मियाँ ने भी जब से मेरे पास था, मेरे पास कोई 100-150 तोला था, तब से अच्छा। मैंने बेचा कोई नहीं, बेटियों को भी उसमें से दिया थोड़ा सा, जो 35 जितना भी दिया। लेकिन देखिए मलकियत तो मैं भी ज़कात जैसे भी देती थी, मुझे तो मेरे पेरेंट्स जो भी साल में कोई देते थे ऐसे, जैसे वो कहते हैं कि कपड़ों के दिए, ईदी के दिए, तो मैंने ज़कात निकाल दी कुछ भी। लेकिन उन्होंने मुझे बेचने तो नहीं दिया कि मैं बेच के कोई प्रॉपर्टी कोई प्लॉट ले लूं अपनी मर्जी से या कुछ। तो फिर अगर वो ज़कात देते हैं तो हक तो उन्हीं का है ना। नहीं देखिए पता है क्या है, बात जो है ना लॉ की हो रही है ना आपा, तो बात ये है कि जिसकी चीज होती है, ये तो हमारे यहाँ के मसाइल है ना कि औरत अपनी चीज में भी तसरुफ नहीं कर सकती। इस्लाम का उसूल तो क्लियर है, हम तो बात करें इस्लाम की उसूल की। इस्लाम का उसूल है चीज जिसकी है हक भी उसका, यानी अगर मेरा जेवर है मैं उसे बेच भी सकती हूँ, मैं उसका कोई फैसला भी कर सकती हूँ। दूसरी बात यह है कि उसकी ज़कात मुझ पर ही फर्ज है, मेरा शोहर दे अगर तो ये उसका हुस्न सलूक है। ज्यादातर 99% शोहर देते हैं। अगर कोई शोहर साहब ज़कात भी देने को तैयार नहीं है तो फिर हक किस बात का जमाते हैं? फिर उनसे क्लियर बात करें भाई या तो ज़कात पे करें, नहीं करेंगे तो हम तो सोना बेचेंगे, क्योंकि हमने तो ज़कात देनी है। और चूंकि हमने अल्लाह के अजाब का शिकार नहीं होना, तो या तो आप ये जिम्मा उठाएं या फिर हमारा माल है हम जाने, हमारा माल जाने। बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बनते, मैं ये बता रही हूँ कि वो दे रहे हैं ना तो इतनी नहीं है, तो उनके उनके हमदर्दी बहुत हमारी के लिए बहुत है। मुझे तो लगता है कि औरत बहुत कैशियर होती है। कि भाई देखिए देखिए ये आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्या आप ये सबसे पहले आइडिया जो है ना ये माओ को ही आते हैं कि बेटी पैदा होती है कि ये सेक्ट मैंने इस बेटी को देना है ना। फिर अच्छा जो थोड़ा सा जैसे इनके पास बच्चा हुआ है तो पोती हो जाएगी, तो फिर वो उसके लिए सोचना शुरू कर देंगे। तो ये असल में पता है क्या है, ये हमारा अपना जो है ना लव जो है वो बहुत ज्यादा है बच्चों के साथ, और ये हमारे यहाँ पर ज्यादा है। अगर आप अरब में चले जाएं तो अरब में औरतों के हकूक इस्लाम ने बहुत स्टैब्लिश चुके किए, तो वहाँ औरतों का जेवर औरतों का ही होता है। माँ बाप जब बेटियां वगैरह ब्याहते हैं तो वो अपने बलबूते पे ब्याहते हैं, बीवियां कोई अपने जेवर शेवर नहीं देती। लिहाजा अक्सर अरब औरतों की वफात के वक्त वरासत में जेवर की बड़ी मिकदार होती है जो तकसीम होती है। तो वो रीजन ये है कि हमारा एक कल्चर है कि हम लोग मिलजुल कर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम चीजों को अलग अलग करना कि ये मेरी चीज है तुम्हारी, हम इसको बड़ा मायूब समझते हैं। अगर कोई कह दे कि ये चीज मेरी है तो हम कहते हैं लो ये क्या बात हुई, इसमें तो मिलजुल कर रहने वाली आदत ही नहीं है। वो हमारा ज़हन ऐसा है। हालांकि इस्लाम भी मलकियत को बहुत ज्यादा ऑनर देता है, और अरब जो बहुत अरसा इस्लाम के सही कानून के ज़ेरे साया रहे हैं वहां पर मलकियत का तस्वुर बहुत वाज़ेह है और औरतें अपनी चीजों में बहुत आज़ाद है। तो हम तो चूंकि हिंदू मुआशरे में मिले जुले रहे हैं तो वही वाला काफी हद तक हमारा माहौल है। तो इसलिए औरतों की अपनी चीजों पर भी, इवन दो कि मैं ये नोटिस करती हूँ कई खवातीन में कि वो अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं ले सकती, यानी कि वो कपड़े भी मियाँ कहते नहीं ए रंग क्यों लेके वापस करके फलाना रंग रह गया,
تو وہ بیچاری وہ بھی ان کی مرضی سے پہنتی ہیں. تو یہ بڑی عجیب سی زیور کی بھی بات سیاست نہیں ہے. کہ عورت ساری عمر سے سنبھال کے رکھتی ہے. جہاں کہیں گھر بننا ہے لیا زیور لے دیکھیں جہاں تک یہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے وہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی زیادتی کر کے عورت سے لے رہا ہے تو یہ جائز اور حلال نہیں ہے, کیونکہ جس کی ملکیت ہے. نہیں دیکھیں گھر بے شک بن رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب گھر بنتا ہے تو اس میں عورت کا حصہ نہیں رکھا جاتا, یعنی کہ قانونی اعتبار سے. تو بات یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد میاں بیوی دونوں کی باہمی رضامندی سے زیور سیل ہو رہا ہے, عورت کی آزاد رضامندی شامل ہے, پھر تو درست ہے. اگر اس کی مرضی کے خلاف اس سے لیا گیا تو گناہ ہے, جس کا جواب شوہر کو دینا پڑے گا. یہاں نہ دینا پڑے وہاں تو دینا پڑے گا. اگر اس کا میاں اپنا گھر ہی بیگم کے نام پر کرتے بھئی وہ پھر آپ ایسے شوہر کے تو چرند ہو گئے بھی ہیں. الحمدللہ یہ مذاق کی بات ہے. میرے میاں کی خواہش ہے کہ اگر جب بھی اللہ نے گھر دیا تو میرے تمہارے نام پہ انشاءاللہ اللہ ان کو بد کر دے. یہ مذاق کی بات ہے. بات یہی ہے کہ شوہر اور بیوی یہ ایک یونٹ ہوتے ہیں, تو ان میں بہت زیادہ چیزوں کو ہم سیگریگیٹ نہیں کر پاتے, اور بہت سارے فیصلے ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں اور ان کا نفع بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب کریم آسانی عطا کرے. یہ ایک لیگل پوائنٹ بہرحال ہے کہ جو زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے وہ صاحب مال پر یعنی کہ بیوی پر ہے. چونکہ بیویاں کماتی نہیں ہیں تو ہمارے شوہر دیتے ہیں, اس کا اجر ان کو ہوگا. ہمارے معاشرے میں سب سے جو بڑا نقص ہے, سب سے جو وراثت ہی نہیں دیتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ جو ہمارے دماغ میں اتنا خلل ہے. میں تو اس چیز سے نا, جب آپ نے ساری اتنا کچھ پڑھا الحمدللہ شروع سے دیکھے دین میں نئی چیز نہیں ہے, لیکن ایمان تازہ ہوتا ہے جب بھی سنے مذہب. پھر ہم کہتے ہیں ہم کہاں گئے مسلمان, جب ہم اتنی بڑی, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ معاف بھی کر دیں تب بھی نہیں معاف ہوگا, نہیں ہوگا. کیونکہ ہم کیا کریں, ہم دیکھو ہمیں ان پہ ترس آتا ہے, ہمیں لینے کا اتنا تما نہیں ہے. دیکھیں اب ہم نے بھی اپنے بچے آگے, ہماری بھی بیٹیاں, میں تو پھر کئی دفعہ یہ اتنی دعا اللہ سے کرنے کہتی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھنا. مطلب ہم وہ چیزیں جو ہمیں فیل ہوتی ہیں نا, لیکن ہم کہتے ہیں بیٹی بیٹے میں ہمیں فرق نہیں ہے جب پیدا ہوتے ہیں, لیکن جب پیسے کی اور دینے کی بات ہوتی تو ہمیں اتنا ان میں ڈفرینس نظر آتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے نا. دیکھیں جو وراثت ہے یہ اللہ کا قانون ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ میری حدیں ہیں, تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, ان کے کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا. تو یہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, یعنی کہ جیسے معاف کر دے اس طرح یہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی اپنا حق ویو کرتا ہے, وہ اپنی مرضی ہوتی ہے. کہ جیسے فرض کریں کہ ایک بہن ہے وہ بہت صاحب حیثیت ہے آلریڈی, اور ان کا کوئی ایک بہن بھائی ایسا ہے جو بہت غریب ہے, تو کہتی ہے اچھا میرا حصہ اس کو دے دو. وہ اپنی خوشی اپنی مرضی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو زبردستی چلتی ہے, دیا ہی نہیں حصہ, بعد میں پھر جب اماں ابا فوت ہو گئے یا بیمار پڑ گئے تو پھر کبھی منو معاف کر دیں. اب یہ تو بلیک میلنگ ہے, یہ تو بہانے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح کا پیار نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایک چیز آپ پیار نہیں دیتے. اب دیکھیں آپ ایک چیز کے مالک ہیں تو آپ سے زبردستی وہ دیکھیں, ایک بھینس اگر اپنے گھر میں کمزور ہے, کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک ہمارا بھائی ہے اس میں سے ہمیں دیکھیں 12 ایکڑ 14 ایکڑ اگر ہمارے حصے میں آ رہے ہیں, اور ایک ایکڑ کتنے کا اس کا ٹھیکہ کتنا ہے, اگر ہمیں بھی وہ 4 بہنوں کو ملتا ہے تو وہ بھی اپنی ایک لیول پہ آ جاتے ہیں. یہ جو اتنا ڈیل سے اوپر اور نیچے کا یہ آیا ہوا ہے نا, اسی لے کے ہمارا کھاتے ہیں, اور پھر کھا کے بھی نہیں منہ سیدھا لینا. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب پتہ کیا ان لوگوں کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں حق مانگی نہ لے, وہ اس لیے جو ہے وہ تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. مانگنے کو تو ہر کوئی مانگتا ہے, ماں باپ بہن بھائی سب پر. دیکھیں جو بھائی ہے نہیں, تو اس کے لیے پیرنٹس کو نہیں چاہیے کہ وہ مطلب ایک لکھ کے تحریر کریں کہ یہ بیٹی کا حصہ ہے. جیسے دیکھیں اسلام کا حکم ہے کہ 2 لڑکے کی اور 1 لڑکی کی, تو یہ اپنی وراثت کیوں نہیں صحیح تقسیم کرتے ماں باپ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, وارثوں کے حق میں وصیت جائز نہیں, وارثوں کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے. نہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر بھائی آگے سے نہیں دیتے تو والدین جو ہے خود ریٹرن لکھ جائیں کہ بھئی اتنا اتنا بچیوں کو دیا جائے لازمن, 1 by 1. زمینداروں میں والدین ہی نہیں دیتے. پتہ ہے کیا سب سے پہلے ذمہ دار ہے والدین. جو زمیندارہ سسٹم ہے ان لوگوں میں نسل در نسل زمینیں تقسیم نہیں ہوتی.
तो वालिदैन भी नहीं देते, और बाद में भाई भी, जब भाई इंडिपेंडेंट हो गए, बालिग हो गए, फिर इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो तो उस जुर्म को खत्म कर सकते हैं ना, उनको पता है कि हमारी बहनों का हक है, वो भी नहीं देते। तो ये फिर सभी गुनहगार हैं। लड़की को दहेज दे दिया तो वो जो है ना, आप बेटी को सोने में तोल दें, कुछ भी कर दें, वो वरासत नहीं बन सकता। देखिए वरासत कब पैदा होती है? वरासत पैदा होती है जब अब्बा जी मरेंगे। हाँ जी, जब तक जिंदा में से कुछ दिया वो वरासत नहीं है, वरासत मरने के बाद है। नहीं तो आप दहेज नहीं दे रहे हो तो दुनिया की माँ की खातिर आप दे रहे हैं ना। आप सही कह रही हैं। और दूसरी बात ये है, दहेज तो आपके वंश में वो नहीं है, किसी के वारिस मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले खवातीन आपस में कम्युनिकेट ना करें। अच्छा खवातीन, पता है क्या है, आपकी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है ना, तो 1 बाय 1 बात करें। हाँ, ताकि जो सुन रहे हैं उनको पता चले कि कोई बात हो रही है। इस तरह से है कि जहेज जो है वो भी फरीजा नहीं है, वो हमारी अपनी रस्म है, मत दे। वरासत फरीजा है, एक बात। और दूसरी बात, मैं जिंदगी में किसी को कुछ भी दे दूं, वो तो मेरा माल है, मैंने जिसको जो देना था दे दिया। वरासत मेरे मरने के बाद पैदा होगी, और उसका उसूल तयशुदा है, बेटे को दुगना, बेटी को आधा। बस बाकी बैठ के डिसाइड कर लेंगे। जैसे फर्ज करें कि ज्यादा चीजें हैं, घर है, जो है ज़राई अराजी है वगैरह, तो वो फिर डिसाइड होगा, जेवर है तो वो फिर हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाँ, ये आपस में कर सकते हैं। लेट सपोज के भाई एक कहता है अच्छा चलो इतनी कीमत जमीन की है और इतनी कीमत घर की है, तो तुम घर ले लो, मुझे जमीन दे दो बजाय, और वो मानते भी हैं, एक दूसरे से एग्री कर जाते हैं, तो वो अपनी मर्जी से फिर चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये डिसाइडेड है, इसमें कोई हेर फेर किया तो बहुत डंडे पड़ने वाले हैं। और बदकिस्मती से हमारी अक्सरियत जो है वो बेटों की मोहब्बत में अल्लाह से मार खाने वाली है। सीरियस बात है, क्योंकि वो डंडी मारते हैं ना, इस वजह से। कहीं गई थी जमींदारों में तो ये भी होता है ना कि हम बेटी को इसलिए नहीं दे रहे कि हमारी जमीनें जो है वो दूसरों के पास चली जाए। जिस जमीन की मलकियत मेरी है ना, वो वही है जिसमें मैंने दफन होना, बाकी तो वैसे ही दूसरों का माल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे थे, कहने लगे तुमने कोई ऐसा आदमी देखा जो अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे के माल की हिफाजत में गुजार दे? सहाबा ने कहा हमने तो कोई नहीं देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा तुम सारों को मैं ऐसा ही देखता हूँ। उन्होंने कहा जी हम समझे नहीं। आपने कहा जिस माल की हिफाजत में तुम बैठे हो वो तो तुम्हारे वारसों का माल, तो तुम उसी की हिफाजत में जी रहे हो ना। तो जिस माल के लिए जुल्म करते हैं, बेटियां मार भी देते हैं, कई जगहों पर सिंध में आपको पता है कुरान से बेटियां ब्याह देते हैं, कम उम्र बच्चों के साथ ब्याह देते हैं, पागल बुड्ढों के साथ ब्याह देते हैं। मकसद होता है कि जायदाद इधर उधर ना हो। किसके लिए करते हैं? बेटों के लिए करते हैं। तो उन बेटों ने कब्रों पे भी नहीं आना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कयामत के दिन जी बेटों ने कहना 80 के 80 अब्बा जी ना करते। तो अभी नहीं आप सही कह रही हैं। बाप अभी भी जिंदा है, अगर दे जाते तो हमने तो नहीं उनको कहा था। अब ये तो मैं तो कहती हूँ, ये तो घर की मतलब इतना फिर वो दिल ऐसे अजीब सा होता है। आप सही कह रही हैं, हक तलफी की वजह से मोहब्बतें भी कम हो जाती हम हैं। अपने बाप को देखते हैं इतने जैसे इतना तकलीफ आती है उनको देख के, उसमें ये नहीं अब होता हम उनसे कुछ लें, हमें उनकी आखिरत की तकलीफ आती है सोच के। अच्छा पता है क्या है कि बेटों की जो ये बात है ना कि अब्बा ने नहीं कहा था, ये भी बहाना ही है। अब्बा ने नहीं कहा, अल्लाह पाक ने तो कहा है, अल्लाह के कहे को पूरा कर लो। लेकिन बस बात वही है कि सब ने, वो आपने कहानी सुनी है वो बंदर और बिल्लियों की। 2 बिल्लियों को रोटी मिलती है तो वो लड़ने लगती है, तो बंदर कहता है कि लाओ मैं बांट दूं। तो वो 2 टुकड़े करता है, एक बड़ा एक छोटा। तो एक में से नवाला खाता है, कहते हैं ये बराबर हो जाए, तो वो छोटा हो जाता है। दूसरे में से नवाला खाता है, कहते हैं अब ये बड़ा हो गया, तो पूरी रोटी खा जाता है। ये वो वाला मसला है। अल्लाह रब्बे करीम हमें माफ कर दे, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह की हुदूद में से है, तो हमें इसका इल्म नहीं है और हम इसको हल्का लेते हैं। नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब आप जैसे कहते हैं कि जब मरे फिर वरासत नहीं, अब देखिए हमने उससे पहले इसको किस तरह मैनेज करना चाहिए? क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो छोड़ गए अगले दे नहीं रहे, पीछे कोई नहीं जिंदा है हाँ, तो फिर इसका क्या? अगर वालिद को ये पता है, इनके जैसे जागीरदार घराना या नहीं भी है, उनको पता है कि बेटा अपनी औलाद का पता होता है, तो फिर उसमें ये है कि वो अपनी जिंदगी में तकसीम जिनके वरासत के एतबार से लिख सकते हैं वसीयत। वो वसीयत उस एतबार से नहीं होगी, वसीयत वारिस के लिए नहीं है। उसका माना ये है कि आप कोई एक चीज किसी
वारिस को इस वजह से नहीं दे सकते कि भाई ये चीज इसको दे देना, जब उनको हिस्से मिल रहे हैं तो आप किसी को हिस्से के अलावा नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे खतरे की सूरत में आप ये फिर विल बना सकते हैं कि भाई मैंने अपने माल की तकसीम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ अपने बेटे बेटियों में इस तरह कर दी है, इतने इतने % मेरे बेटों को जाएगा, इतने इतने % मेरी बेटियों को। या आप चीजें भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि इसके मुताबिक इतनी मालियत की ये चीज मेरी बेटी को, इतने मालियत की मेरे बेटे को, ये आप बनाकर फिर दे सकते हैं ताकि बड़े शर्त से रुका जा सके। ठीक है, आप खुद पहले सबसे ये कर दे। देखें अगर उनसे सवाल और जवाब उनसे होना है तो फिर उनको तो अपना क्लियर करके जाना चाहिए। बिल्कुल। माँ बाप क्योंकि जब फितने का पकड़े तो पता हो, नहीं जब बिल्कुल जब फितने का अंदेशा हो, पता हो, तो फिर ये सब आप कर सकते हैं। बाप अपनी की जायदाद का करेगा, माँ की जायदाद का अगर करेगा। माँ की नहीं है तो फिर तो हाँ, बाप की सर जागीरदार घरानों में आमतौर पर दोनों भी होते हैं, तो फिर दोनों अपने अपने के करेंगे। हमारे तो हमारे देखिए थोड़ा सा कल्चर बहुत ज्यादा है, इसको डिस्कस करना कई बार के साथ में बड़ा अजीब सा लगता है ना, लेकिन वो कोई फौत हो जाता है तो वो भी बोगस और वो दे दिला के वो जो कुछ टेंशन वो भी करवा लेते हैं कि कहीं इसमें कहीं कोई बयान आ जाए, अदालत में आ जाए तो देना ही पड़ता है। मतलब इस हद तक वो देख भी रहे हैं कि एक जाने वाला चला गया और वो भी छोड़ दिया और हमने भी जाना, लेकिन फिर भी हमें बस वो मुझे सबसे ज्यादा खौफ में कि वो छोड़ दिया, हम अपना मतलब आसपास करेंगे। जैसे बेटे हमको कम से कम थोड़ा थोड़ा ये बताते रहे कि ब्रेन वॉशिंग पे ना ये चीजें बड़ी मतलब इनको एक तो दीन को नॉलेज होना सबसे जरूरी है, विरासत के कवानीन पता होने चाहिए। के अलावा मतलब कैसे भी उनको थोड़ा दीन की देखे ना, दीन कोई बंदा सही होगा जिसको दीन का अल्लाह का खौफ होगा। बिल्कुल। देखिए दुनिया का जितना मर्जी है आपके पास, आप इस तरह परफेक्ट, जब अल्लाह का दीन आएगा ना तो बेहतरीन इंसान बनेंगे, आपके रिश्ते भी। हाँ, अभी बीच में चाय ना लगाइए। जी फरजीन, आप क्या पूछना चाह रही थी? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे फीमेल है उसके पास वो माली हैसियत रखती है तो उसकी किस तरह से डिवीजन होगी विरासती पॉइंट ऑफ व्यू से? सेम है, सेम है जैसे मेल। अगर शोहर की वरासत है, शोहर ने वफात पाई, बीवी जिंदा है, बीवी को 1/8 मिलेगा और बेटे को बेटी से डबल मिलेगा। अब जाहिर है माल पे डिपेंड करता है ना, पैसे हैं, जेवर है, जमीन है, तो बेटे का हिस्सा दुगना होगा बेटी से। ठीक है, अब कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, उसके मुताबिक हिसाब निकाला जाएगा ना। और जो है अगर बीवी साहिबे जायदाद है, बीवी फोत हो गई, शोहर जिंदा है, तो शोहर को 1/8 मिलेगा और 1/4, सॉरी वो बीवी को 1/8 मिलेगा, शोहर को 1/4 मिलेगा। जज़ाकल्लाह, शोहर को 1/4 मिलेगा और बेटे बेटियों का सिमिलर हिसाब आएगा, बेटे को डबल, बेटी को बेटे से आधा। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो फिर शोहर को जो है 1/2 हो जाएगा और बाकी माल बीवी के बहन भाइयों को जाएगा, और अगर बीवी के माँ बाप जिंदा है फिर उनको जाएगा। और अगर शोहर की औलाद नहीं है तो फिर शोहर के माल से बीवी को 1/4 मिलेगा और बाकी माल शोहर के माँ बाप और बहन भाइयों को जाएगा। ठीक है, फिर अगर माँ बाप है तो बीवी और माँ बाप को पहले जाएगा और उसमें से कुछ बचेगा तो बहन भाइयों को जाएगा, और अगर माँ बाप नहीं है तो फिर बीवी को जाएगा और बहन भाइयों को जाएगा। अच्छा, उसमें बाजी ये भी है ना कि जो मतलब अगर शोहर के मतलब औलाद नहीं है तो उसके जो विरासत है उसके उसको तो मिलेगी ना? जी जी, बहनों को तो नहीं मिलती। नहीं, बहनों को मिलती है, किसने कहा नहीं मिलती। अगर माँ बाप हो तो फिर बहन भाइयों को नहीं मिलती, भाइयों को भी नहीं मिलेगी। तो अगर शोहर जो है बे औलाद है, इनके किलाला है, शोहर हो या बीवी हो, अगर मर्द या औरत किलाला है, किलाला उस सूरत में होता है जब माँ बाप भी ना हो, माँ बाप भी ना हो, औलाद भी ना हो, तो ऐसी सूरत में फिर जो उसबा आते हैं, उसबा में बहनें भी शामिल हैं, बहन और भाइयों में तकसीम होगा। जो पढ़ा है उसमें उसबा में सिर्फ मर्द हजरात है। नहीं, आप सूरह निसा को दोबारा देखिएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बकायदा वजाहत की कि अगर सिर्फ बहन हो तो कितना जाएगा। ये क्लियर करना चाहिए कि मेरे ज़हन में ये तो उसबा में सिर्फ मर्द हजरात आते हैं, मर्द के मर्द हजरात नहीं। अल्लाह पाक ने जिस तरह बेटी बेटी का हिस्सा वाज़ेह किया ना सूरह निसा में, किलाला की बहनों और भाइयों का भी, और ये भी बताया तो है लाला में जो है ना, लाला की सूरत में बहन को भी है, भाई को भी है। नहीं, अगर तो बाप माँ बाप जिंदा है फिर तो भाइयों को भी नहीं जाएगा ना, सिर्फ माँ बाप को जाएगा, फिर भाइयों को भी नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स मरा और उसकी औलाद नहीं है, अलबत्ता माँ बाप है, तो माँ बाप वारिस होते हैं, लिहाजा वो किलाला नहीं है, फिर उसका माल बीवी को जाएगा और माँ बाप को जाएगा। किलाला कुछ सूरत में होगा ना, अगर वो मैरिड होगा तो फिर औलाद नहीं, किलाला होगा। किलाला वो होता है जिसका कोई वारिस ना हो। हाँ जी,
اب شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے, جس کے نہ بچے ہو نہ شوہر ہو. بہن بھائی تو ہوتے ہیں, وارث بہن بھائی وارث نہیں ہوتے نا, وارث ہوتے ہیں ماں باپ اور بچے اور میاں بیوی. ٹھیک ہے, وارث ہوتے ہیں ماں باپ, بچے کے وارث ہے, بچہ ماں باپ کا وارث ہے, شوہر بیوی کا وارث ہے, بیوی شوہر کی وارث ہے, یہ وارث ہے. بہن بھائی وارث نہیں ہوتے. اس صورت میں جب وہ نہ ہوں تو پھر تو وارث نہیں, وہ کیوں بنے, اس لیے کہ وارث نہیں ہے. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا وارث نہ ہو. تو وارث ہوتی ہے اولاد اور ماں باپ اور بیوی. اب چاہے وہ شادی شدہ ہو اور اس کی اولاد نہ ہوئی, یا وہ ان میرڈ تھا اور اس کی اولاد نہیں ہے, اس سے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اولاد بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, اب اس کا وارث نہیں ہے, اب بہن بھائیوں کو جائے گا. اور اگر ماں باپ ہیں تو پھر بھائیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا, پھر ماں باپ کو ہی ملے گا. انشاءاللہ جی کبھی وراثت کے قوانین پڑھیں گے. اور کوئی سوال, کوئی بات؟ آپ سے پہلی ملاقات تھی, بہت اچھا لگا مل کر. ضرور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ کیجیے گا, جو آپ کرنا چاہیں, جہاں سے کرنا چاہیں. ہم لوگ بھی اس کے لیے پول کر رہے ہیں, چیزیں بھی, پیسے بھی. اگر آپ ہمارے ساتھ بھی مل کر کرنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. کسی بھی پلیٹ فارم سے کریں ضرور. اللہ کریم سب سے قبول فرمائے, آمین. ابھی ہم یعنی لیکچر تو ختم ہو گیا, انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. آپ جو آن لائن ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں البتہ لیکچر بند کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کر